السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے آغاز سحر۔ ناول کی رائٹر ہیں نعیمہ ناز۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یار یہ انصاف نہیں ہے، سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ وہ پھر علی کے سامنے فریادی بنا کھڑا تھا، دنیا جہان کی مسکینی چہرے پہ سجائے سوالیہ بلکہ ملتجانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو گیا میرے پیارے بھائی؟ علی جو حسب معمول ایک انتہائی موٹی اور دقیق کتاب میں گم تھا چونک پڑا۔ اس لنگور کی شادی ہو رہی ہے اور وہ بھی ایک حور سے۔ احمد بیڈ پر ڈھہ سا گیا۔ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ علی نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس گھامڑ بلکہ لومڑی کی، شاہزیب کی، اور کس کی 4 محبتیں، ایک منگنی اور 5 گرل فرینڈز کے بعد اب لو میرج کر رہا ہے ایک اللہ میاں کی گائے سے۔ لیٹے لیٹے وہ جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہا تھا۔ ابھی تو وہ لڑکی حور تھی، اب اللہ میاں کی گائے۔ تشبیہات کے لیے کوئی انسانی استعارہ نہیں ہے۔ علی نے ادب کے ساتھ ساتھ فلسفے اور منطق کو بھی گون گون کر پیا ہوا تھا۔ یہ رائے احمد کی تھی جو ایسے سوالات کے بعد ضرور ہی دہرائی جاتی، بجائے اس کے کہ مجھے کوئی تسلی، کوئی تشفیع، کوئی ڈھارس، کوئی مشورہ دے۔ اپنی جناتی زبان سے عمدے سوالات کرنے بیٹھ گیا۔ ہماری قسمت میں تو وہ ایک بھی نہیں جسے پچھلے 3 سالوں سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ چاہ رہا ہوں، مگر ابھی تک اس پتھر میں جونک نہیں لگی۔ کبھی کبھی تو ایسا غصہ آتا ہے کہ چچا غالب جو کہہ گئے ہیں نا کہ وفا اور عشق کس کھیت کی مولی گاجر ہیں، سحری پھوڑنا ہے تو اس سنگ دل کا آستہ ہی کیوں۔ اور پھر اپنے علامہ یاد آتے ہیں کہ ستارے سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ غالب کے شعر کو نثر میں بیان کر کے اور اقبال کے مصرعے میں اپنے حسب حال اور حسب ضرورت ترمیم کر کے وہی داستان عشق دہرا رہا تھا جسے الف سے لے کر یہ تک اور اے سے لے کر زیڈ تک علی نہ صرف جانتا تھا بلکہ دن میں کئی بار سنتا بھی پڑتا تھا۔ اور اسے دیکھو، احمد ایک بار پھر شروع ہوا۔ کیا قسمت کھلی ہے بانگڑوں کی، 5 انگلیاں گھی میں اور خود سر سمیت پورے کا پورا کڑھائی میں۔ احمد کا اشارہ یقیناً شاہزیب کی طرف ہی تھا۔ وہ کیا کہہ گئے ہیں چچا جان کہ ایک ہم ہیں جنہوں نے اپنی صورت کو بگاڑ لیا اور ایک وہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ ہائے ستارہ، کب میری زندگی کے آسمان پہ چمکو گی۔ اس نے حسب معمول مصرعے کو نثر میں تبدیل کرتے ہوئے ایک آہ بھری۔ عشق میں فقط آہیں بھرنے اور اشعار پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی قدم ضروری بلکہ لازمی ہے۔ علی نے حسب معمول وہی بات کی جو وہ اکثر کہتا تھا، سب کچھ تو کر چکا ہوں، اب کیا کروں۔ اب گن پوائنٹ پر تو محبت کرنے اور کرانے سے رہا۔ احمد بھنا گیا۔ عشق میں غصہ حرام ہے پیارے۔ علی مسکرایا۔ تو اتنی موٹی موٹی اور اتنی ساری کتابیں جو پڑھتا رہتا ہے، ان میں کوئی طریقہ، کوئی ترکیب نہیں لکھی اپنی محبت کو حاصل کرنے کی؟ احمد نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ میں جو کتابیں پڑھتا ہوں وہ محبت کرنا سکھاتی ہیں، اور جہاں تک حصول محبت کا تعلق ہے تو جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ سود و ضیاع کی فکر ہے تو محبت کیوں کی تھی؟ بس شروع ہو گیا تیرا فلسفہ۔ تو میرا بھائی کم دشمن زیادہ لگتا ہے مجھے۔ احمد کا منہ بن گیا۔ علی تم فارغ ہو؟ علی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی طیبہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ جی ہاں، بہت فارغ ہیں۔ اب آپ دونوں مل کر زباں و مکان کی گتھیاں سلجھائیں، علم و ادب اور فلسفہ و منطق کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ پہلے ہی جلا بنا بیٹھا تھا، اس کی بے وقت مداخلت پر مزید چڑھ گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد کی اردو کتنی اچھی ہو گئی ہے نا؟ طیبہ کی ستائشی نظریں عینک کے پیچھے سے اسے گھور رہی تھیں۔ انداز حسب معمول لاپرواہ تھا۔ علی، وہ اس سے مخاطب ہوئی، مضمون لکھنا ہے، ٹاپک ہے انٹرنیٹ کے دور میں کتاب کی اہمیت۔ اگر تمہارے پاس ٹائم ہو تو ہم تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں، پھر مجھے لکھنے میں آسانی رہے گی۔ اور میں نے تم سے سفر نامے کا کہا تھا، ابن بطوطہ والا، کب تک مل جائے گا؟ بیٹھ جاؤ، دونوں کام ہو جائیں گے، میں فارغ بھی ہوں اور کتاب بھی موجود ہے۔ وہ دونوں احمد کو بالکل فراموش کیے اپنی کتابوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات میں بات کریں گے آرام سے، ٹھیک ہے؟ علی اس سے مخاطب ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، اس عنایت کا احسان ہوگا آپ کا، مجھ پر بھی اور میری اگلی پچھلی 7 پشتوں پر بھی۔ وہ طیبہ کو گھورتے ہوئے باہر نکل گیا، جس کی بے وقت آمد سے اس کی بات اور معاملہ دونوں ادھورے رہ گئے تھے۔ بائک اٹھا کر وہ باہر نکل گیا اور سیدھا ایئرپورٹ جا پہنچا۔ وہ جب بھی پریشان اور اکیلا ہوتا یہاں آ کر بیٹھ جاتا۔ باندھ باندھ کے لوگ اور ایئرپورٹس کی مخصوص گہما گہمی تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر اس کا ذہنی تناؤ ذرا کم کر دیتی۔ تو یہ میں ہوں محمد احمد، جو اپنی کزن شرمین کی محبت میں بقول شخص گوڈے گوڈے تک مبتلا ہے۔ وہی عام سی کہانی جو مجھ سے پہلے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ہوئی ہوگی اور میرے بعد بھی کتنے افراد کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ وہ بیٹھا سوچتا رہا، ماضی بھی، حال بھی اور مستقبل بھی۔ آج سے 3 سال پہلے اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ شرمین اسے بہت اچھی لگنے لگی ہے، تو اس نے سب سے پہلے شاہزیب ایکسپرٹ کو حال دل سنایا تھا، جو حال ہی میں 2 لڑکیوں سے معاملہ ختم کر کے اپنی تیسری گرل فرینڈ پر محنت کر رہا تھا۔ سیریس ہے یا ایسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہے؟
100% سیریس ہوں یار، اسی سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ وہ میری قسمت کا ستارہ ہے، وہ ستارہ آنکھوں والی لڑکی۔ احمد ایک جذب کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ اس نے شرمین کا نام ہی ستارہ رکھ دیا تھا۔ جب محبت ہے تو اظہار کر، خاموش کیوں ہے؟ میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا میں کیا کہوں اور کیسے کہوں۔ احمد تھوڑا سا نروس بھی تھا۔ ابے گھامڑ، 21ویں صدی کمپیوٹر ایج میں جب تو ریموٹ ہاتھ میں لیے ایک کے بعد ایک 70 اور اس سے بھی زیادہ چینل بدلتا ہوا زندگی گزار رہا ہے، تجھے اظہار محبت کے طریقے نہیں معلوم؟ شاہ زیب نے اسے لتاڑ دیا، مگر ساتھ ہی اپنے مفید اور کارآمد مشوروں سے بھی نوازا، جنہیں رائے محبت میں ذات راہ کے طور پر استعمال کے لیے احمد نے اپنی گرہ میں باندھ دیا۔ ایک خوبصورت اور حسب حال کارڈ لے کر وہ پہلے ہی لکھ چکا تھا۔ 2 دن بعد پھولوں کے ساتھ ماموں کے گھر گیا۔ شرمین سے چھوٹی نرمین کو وہ پہلے ہی رازدار بنا چکا تھا کہ اس کے تعاون کے بغیر کام ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اس کی امانت نرمین نے بحفاظت اپنی بہن تک پہنچا دی تھی۔ شرمین کی طرف سے خاموشی تھی، نہ انکار نہ اقرار۔ پھر نرمین کے توسط سے ہی اس نے فون پر شرمین سے بات کی۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، پوری زندگی کا معاملہ ہے، سوچ سمجھ کے ہی جواب دوں گی۔ اس کی طرف سے اتنی حوصلہ افزائی بھی احمد کے لیے بہت تھی۔ اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ موقع بے موقع شرمین کے لیے تحائف کی بھرمار کر دی، کبھی سوٹ، جیولری، پرفیوم، گاہے بگاہے پھول اور کارڈز۔ اس کی سالگرہ پر احمد نے ایک قیمتی ریسٹ واچ دی تھی۔ احمد، میں تمہارے گفٹس اس لیے لے لیتی ہوں کہ کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے، مگر جہاں تک محبت کی بات ہے، تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ تو ایک بہت ہی مختلف اور انوکھا احساس ہے۔ جب یہ احساس میرے دل میں تمہارے لیے جاگا، میں تم سے ضرور کہوں گی، ابھی تو ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ شرمین نے ایک بار پھر کہا تھا۔ یہ توجہ اور اتنی عنایت بھی احمد کے لیے کافی تھی، اسے ہواؤں میں اڑانے کے لیے، یہ خوف اور اندیشے سے بے نیاز خواب دیکھنے کے لیے، اس کی بےتابیاں، بے قراریاں اور انتہائی شوق۔ اب کم از کم خاندان میں تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا تھا۔ اکثر چہرے سوالیہ تھے تو کچھ استجابیہ کہ اب کیا ہوگا اور کیوں کر ہوگا۔ علی کو رازدار بنایا ہوا تھا، اس سے فقط 1.5 سال چھوٹا بھائی، جو بھائی کم دوست زیادہ تھا اور کبھی کبھار دوست کم نہ سے زیادہ بن جاتا۔ علی نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے جلد از جلد اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے، تاکہ باضابطہ طور پر شرمین کے لیے پروپوزل بھیجا جا سکے۔ یار یہ تو میں بھی بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، مگر شرمین کو بھی تو پکا کر لوں تاکہ آگے کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہ شاہ زیب کا مشورہ تھا۔ شرمین کے سامنے متعدد بار از سرنو داستان شوق دہرا چکا تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، ہر بار اس کے پاس ایک نیا جواب ہوتا۔ احمد، تم میرے سب سے اچھے کزن اور دوست ہو، میں تمہاری عزت کرتی ہوں، تم پہ بھروسہ کرتی ہوں، کیا اتنا کافی نہیں کہ تم میرے لیے اہم ہو؟ اس کی تسلی کے لیے یہ عزت افزائی بھی بہت تھی۔ انجینئرنگ کا فائنل ایئر تھا، پڑھائی پہلے ہی بس ماشاءاللہ تھی، اب تو بالکل ہی دل نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے NED میں ایڈمیشن ملا تھا۔ ابو جان کا ڈنڈا اور علی کی گرکیاں اور جھڑکیاں پچھلے 3 سال بہت اعلیٰ نہ صحیح مگر باعزت طریقے سے نکالنے میں معاون ثابت ہوئے تھے۔ طیبہ ایک ڈش میں پائے لے کر آئی تھی۔ برابر والی گلی میں چھوٹے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ ان کی تیسرے نمبر کی دختر نیک اختر، جس کا بیشتر وقت یہیں گزرتا تھا، اپنے نوٹس بنانے کے لیے علی کے لیکچرز اور کتابوں دونوں سے استفادہ کرتی، یا پھر کتنی دیر وہ لوگ تبصرے یا بحث کرتے رہتے۔ کبھی ولید اکنی سے لے کر فرت عباس اور وسیع شاہ تک شاعری اور شعراء کے حالات و واقعات زیر بحث ہوتے۔ کبھی ابن خلدون سے بات شروع ہوتی اور نیشنل جیوگرافک تک پہنچ جاتی۔ شوکت تھانوی اور پرسز بخاری کے مضامین سے ہوتے ہوئے مشتاق احمد یوسفی کی کتابوں کے فقرے اور سچویشنز ایک دوسرے کو سنا کر ہنستے ہنساتے۔ 40 سال میں 4 کتابوں کے مصنف، اپنی مثال آپ، لاسانی اور باکمال، اور پھر کرنل محمد خان اور شفیق الرحمان سے ہوتے ہوئے بات ڈاکٹر یونس بٹ پر ختم ہوتی۔ 4 سال میں 40 کتابوں کا مصنف، اور کتابیں کیا ہیں، لطائف اور فکروں کا مکسچر۔ سفر ناموں پہ بات ہوتی تو ابن بطوطہ، مارکو پولو، ابن انشا اور چاچا جی مستنصر حسین تاڑر کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہوتے کہا کرنل اشفاق حسین پر بات کا اختتام ہوتا۔ ادب کی بات چلتی تو ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر شوکت صدیقی اور رفعت سراج، عمیرہ احمد اور اصغر ندیم سید تک ڈرامہ اور ڈائجسٹ سب ہی کچھ زیر بحث آ جاتے۔ پتہ نہیں یہ لوگ اول تا آخر تک ایک ہی موضوع کیسے اور کیوں کر گفتگو کر لیتے ہیں۔ طیبہ اور علی کے ڈسکشنز پر احمد کبھی کبھی حیران ہو کر سوچتا، اپنا تو یہ حال ہے کہ الزبتھ ٹیلر سے بات شروع ہوتی تو شیخ رشید کی آزاد بیانیوں پر اختتام ہوتا، اور یہ سب شاہ زیب کا قصور ہے۔ اس کی محبت نے مجھے نان اسٹاپ اور بے سمت چلنے والی ٹرین بنا دیا۔ اس نے سوچا خود شاہ زیب کی گفتگو بھی اسی طرح اختتام پذیر ہوتی کہ تعریف شروع ہوتی مدیحہ کی ریشمی زلفوں کی اور اختتام عالیہ کی حسین مسکراہٹ کی مدح سرائی پر ہوتا، ذکر چھڑتا قیامت کا، اور بات جا پہنچتی کسی نہ کسی کی جوانی تک۔ ایک بات سن یار، زیرو بلب کی نیلگوں روشنی میں اپنے بیڈ سے احمد نے آواز بلند کی۔ جی میرے بھائی فرمائیے۔ علی نے ایک گہری سانس لی۔ ابھی کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک احمد نے اس کا دماغ چاٹا تھا، اب پھر سوتے سوتے بھی وہ اس کی جان چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
یار کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے، احمد کی آواز ابھری۔ یہ فیلنگز لڑکیوں کی ہوتی ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یار میں سیریس ہوں، کاش نہ ہوتے، کم سے کم میری جان تو نہیں کھاتے رات کے 3 بجے تک۔ علی نے سر سے پاؤں تک چادر تان لی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ بھی شرافت کا ثبوت دے۔ منہ اور آنکھیں دونوں بند کر لے۔ سچ علی، اگر مجھے یہ احساس نہیں ہوتا نا کہ تو میرے ماں باپ کا اکلوتا لائق بیٹا ہے تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پاتا۔ احمد نے دانت کچکچائے۔ بہت شکریہ آپ کے اس احساس اور احسان کا۔ چادر کے اندر سے علی کی آواز آئی۔ احمد نے چادر خود پر تانتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لی۔ اللہ کرے علی تجھے بھی کسی سے شدید محبت ہو جائے اور پھر تو بھی رات کے 3-4 بجے تک خود بھی جاگے اور دوسروں کو بھی جگائے۔ علی کو بددعا دیتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شاہزیب کی شادی نزدیک تھی۔ اس کا عزیز جان دوست اور کاروبار محبت میں اس کا مشیر اور معاون بے حد اصرار سے اس نے شادی کے ہر فنکشن میں اسے فیملی سمیت انوائٹ کیا تھا۔ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ بیچ راہ میں دوست کو چھوڑ کر تم چلتے بنے؟ احمد نے شاہزیب کو گھورا، جو شادی کے کارڈز بکھرائے بیٹھا تھا، خود بھی نام لکھ رہا تھا اور احمد کو بھی اس کام پہ لگایا ہوا تھا۔ اپنی اپنی قسمت اور اہمیت ہے پیارے۔ شاہزیب نے آنکھیں گھمائی۔ تو بھی ذرا بہادری دکھا اور اماں ابا کو شرمین کے گھر بھیج دے۔ پروپوزل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، پہلے شرمین تو ایگری ہو جائے۔ کوئی واضح بات کرتی ہے نہیں، اس کی ایک بات سے بندہ 1000 مطلب نکال لے۔ احمد کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ابے یہ لڑکیاں ایسے ہی نخرے دکھاتی ہیں، بلا وجہ کے رشتہ بھیج دے، چپ چاپ ہاں ہو جائے گی۔ ویسے بھی اگر شرمین کی مرضی نہ ہوتی تو اتنی حوصلہ افزائی کیوں کرتی؟ شاہزیب لاپرواہ انداز میں بولا۔ شادی والے دن وہ علی کو زبردستی اپنے ساتھ محاورتاً نہیں عملاً گھسیٹ کر لے گیا۔ علی شور مچاتا رہ گیا کہ میں وہاں جا کر کیا کروں گا، بور ہو جاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ بارات حسب معمول 12 بجے کے بعد روانہ ہوئی اور وقت کی پابندی، تاخیر کے نقصانات اور غیر ضروری اور فضول رسم و رواج پر لیکچر احمد کو سننے پڑے۔ معاف کر دے میرے بھائی، علی کے مسلسل بولنے سے تنگ آ کر اس نے علی کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں اپنی بارات صبح 7 بجے ہی لے جاؤں گا۔ اب آج کے واقعے میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ مجھے لے کر کیوں آئے؟ اس لیٹ نائٹ شو میں اب لائے ہو تو بک دو۔ علی نے چوہارا منہ میں ڈالا۔ دلہن دیکھ۔ احمد کی نظریں اسٹیج پر تھی جہاں شاہزیب کے پہلو میں اس کی دلہن بیٹھی تھی۔ قسمت ہے صاحب کی، جانے کہاں سے مس یونیورس ڈھونڈ لی۔ احمد کے لہجے میں رشک تھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو ساری دلہنیں ایک جیسی ہی لگتی ہیں۔ 8 پاؤنڈ کا جوڑا، 10 پاؤنڈ کی جولری اور 6 پاؤنڈ کا میک اپ، ساری دلہنیں اسی مکسچر سے تیار ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی جڑواں بہنیں لگتی ہیں۔ علی بیزاری سے بولا۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی۔ شاہزیب کی پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی تھی اور کس سے؟ علی نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ ان سے، جو آج وہاں شاہزیب کے برابر میں بیٹھی ہیں۔ احمد نے اس کی غائب دماغی سے جل کر اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا تو موصوف کی لو اسٹوری سنا رہا ہے، جو مسکراتی ہوئی لڑکی کے رخسار پر کھلکھلاتے ہوئے تل اور اپنی طرف کھینچنے والے بھور کی مانند ڈمپل سے شروع ہوئی تھی۔ احمد پھر بھول گیا تھا کہ وہ انہی الفاظ میں شاہزیب کی پوری داستان اسے سنا چکا تھا۔ تیری یادداشت اتنی اچھی کیوں ہے؟ احمد نے اسے گھورا۔ پیر و مرشد کہہ گئے ہیں کہ کیا ستم ظریفی ہے کہ بندے کو پسند تو خاتون کے گال کا تل آتا ہے، مگر شادی سالم اور پوری خاتون سے کرنی پڑتی ہے۔ علی کے چہرے پر رونق اور مسکراہٹ دونوں آ گئی، کیونکہ کھانا لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، کوئی کمی تھی کہیں، مگر کیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا، حسب معمول اس نے علی کو پکارا۔ جی فرمائیے۔ علی آئینے کے سامنے کھڑا کنگا کر رہا تھا اور یونیورسٹی جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ یہ طیبہ کو کیا ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ علی نے کنگا رکھ دیا۔ وہ اب اسپرے کر رہا تھا۔ کون سا پرفیوم ہے؟ احمد نے سانس اندر کھینچ کر ایک دلفریب مہک محسوس کی۔ غالباً کچھ پوچھ رہے تھے آپ؟ علی اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ طیبہ کو کیا ہوا ہے؟ آج کل بڑی چپ چپ رہنے لگی ہے، کتنے دنوں سے آئی بھی نہیں اور احمد کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آگے کیا کہے۔ بہت اپسیٹ لگی تھی مجھے۔ قدر توقف سے اس نے جملہ مکمل کیا۔ خود ہی پوچھ لو۔ علی نے اپنا والیٹ چیک کیا اور بائک کی چابیاں اٹھائیں۔ محترمہ ملتی ہی کہاں ہے جو کچھ پوچھوں؟ احمد نے خود کلامی کی۔ اب پتہ نہیں وہ نہیں ملتی یا تم۔ علی فکرہ اچھالتے ہوئے اس کے پاس سے نکلتا چلا گیا۔ طیبہ ان کے گھر میں بیک وقت سب کو عزیز تھی۔ بچپن ہی سے اس کا بیشتر وقت اپنے گھر سے زیادہ اس گھر میں گزرا تھا۔ بچپن میں ابو کے ساتھ جا کر آئس کریم کھانے میں وہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ گھر میں آنے والی اور بننے والی ہر خصوصی چیز میں اس کا خصوصی حصہ ہوتا۔ اسکولنگ شروع ہوئی تو وہ ان دونوں سے جونیئر تھی۔ اس کا روزانہ کا ہوم ورک اور ڈرائنگ ان دونوں کی مدد اور تعاون سے ہوتے تھے۔ وہ خود بھی کافی ذہین تھی۔ A1 گریڈ سے میٹرک کلیئر کر کے وہ اس وقت ایسی خوش ہوئی جیسے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا ہو، اور اب کالج میں آنے کے بعد بھی اس کی روٹین وہی تھی۔ علی سے اس کی بہت بنتی تھی۔ دونوں کا مزاج، عادات اور مینٹل لیول تقریباً یکساں تھے۔ بچپن سے ہی اس کی آمد، اس کی ہنسی اور باتوں کی عادی تھے۔ کچھ دنوں سے وہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، الجھی ہوئی اور پریشان، اور دوسرے دن بالآخر احمد نے اسے پکڑ ہی لیا۔ طیبہ بی بی، اس نے جان بوجھ کر اس کے نام کے ساتھ بی بی لگایا، جس سے وہ بہت چڑھتی تھی۔ جی، خلاف توقع اس نے کسی جارحانہ رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ یہ لو۔ احمد نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ بہت سی چاکلیٹس
اور ढेर ساری آئس کریم ان تینوں کی پسندیدہ چیزوں میں سے تھیں۔ تھینکس، اس نے ہاتھ بڑھا کے لے لی۔ بیٹھو، احمد نے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ ٹھک گئی۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ چپ چاپ ٹیبل کی سطح کو دیکھتی رہی۔ کچھ نہیں، بالآخر تھوڑی دیر کے بعد بولی۔ پڑھائی میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ طیبہ نے جواب دینے کے بجائے نفی میں گردن ہلا دی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں بہت ضدی ہوں، جب تک کچھ بتاؤں گی نہیں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ احمد کو اس کی خاموشی پہ غصہ آنے لگا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتی رہی۔ اوکے، میرے ذہن میں ابھی ایک کوشچن آیا ہے، اگر ڈھنگ سے جواب نہیں دیا تو یہ گلدان ہوگا اور تمہارا سر۔ احمد نے گلدان کی طرف اشارہ کر کے اسے گھورا۔ کہیں انٹرسٹڈ ہو گئی ہو؟ طیبہ نے یکبارگی حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب حیران ہونے کی باری احمد کی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں، ابھی تو انٹر میں آئی تھی وہ۔ یہ سوچتے ہوئے احمد بالکل بھول گیا کہ شرمین سے اظہار محبت کے وقت وہ دونوں خود فرسٹ ایئر میں ہی تھے۔ کون ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، علی۔ احمد کے ذہن میں سب سے پہلے علی کا نام آیا۔ علی ہی کیوں؟ اس نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بس یوں ہی میرے ذہن میں فوراً علی کا خیال آیا۔ تمہاری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے۔ احمد تھوڑا گڑبڑا سا گیا۔ تم شرمین میں انٹرسٹڈ ہو، اس سے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تمہاری؟ طیبہ کی نظریں اور انداز دونوں تیکھے تھے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اتنی تلخی اور عجیب سی چبھن پہلے تو اس میں کبھی نہیں تھی۔ بہرحال وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گر تم نے صحیح گیس کیا مگر فرد غلط بتایا، وہ کہہ کر نکلتی چلی گئی۔ احمد حیرانی سے اسے جتاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے جانے کے بعد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ ناممکن ہے علی، میری زندگی میں شرمین کے علاوہ کسی اور لڑکی کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس بے وقوف لڑکی کو سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی۔ احمد نے بے حد جھنجھلائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ محبت کی ابتدا حماقت سے ہی شروع ہوتی ہے۔ علی نے بے حد سکون سے اسے دیکھا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اس میں اس بے وقوف لڑکی کا قصور کم ہی ہے۔ علی دوبارہ گویا ہوا۔ ہمارے والد محترم کئی بار چچا جان سے کہہ چکے ہیں کہ وہ طیبہ کو تمہاری شریک حیات بنا کر اس گھر میں لانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی سی کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی، مگر علی نے کندھے اچکائے۔ جیسے تمہاری سمجھ میں شرمین کے حوالے سے کوئی بات نہیں آتی، ویسے ہی طیبہ کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا۔ اب کیا ہوگا؟ احمد بدستور جھنجھلایا ہوا تھا۔ ابو جی کو آخر ضرورت کیا تھی اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا انہوں نے۔ علی، وہ فیصلہ کل لہجے میں بولا۔ تم امی ابو سے بات کرو کہ وہ شرمین کے لیے میرا پروپوزل لے کر جائیں۔ میں اس کے علاوہ ہرگز کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ ہیں؟ علی نے اسے گھور کے دیکھا۔ ابھی تو ایگزامز ہوئے ہیں، رزلٹ تو آنے دیں اور پھر جاب، ایسے کیسے چلے جائیں؟ میں کوئی ابھی شادی نہیں کر رہا۔ احمد کے لہجے میں خفگی تھی۔ جب سیٹ ہو جاؤں گا تبھی شادی ہوگی، فی الحال صرف رشتہ طے کر دیں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، ابھی موقع ہے تمہارے پاس۔ احمد آرام سے چیئر پر بیٹھ کر آبِ گم میں گم ہونے لگا۔ کیا سمجھ لو؟ سوچ لو، احمد تلخ لہجے میں بولا۔ شرمین نہیں تو کوئی نہیں، اس کے علاوہ مجھے نہ کچھ سوچتا ہے نہ کچھ نظر آتا ہے۔ تم بھی غور سے سن لو اور امی ابو کو بھی بتا دو۔ احمد نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر میز پر پٹک دی۔ علی نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا، احمد، زندگی بھر کے فیصلے کرنے کے لیے نظریں نہیں دماغ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکچر نہیں چاہیے پلیز۔ تکیہ منہ پہ رکھتے ہوئے احمد بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ تمہارے ابو کا خیال تھا طیبہ کے لیے؟ کچھ دیر بعد بغیر کسی تمہید کے امی نے براہ راست احمد سے بات شروع کی۔ جی؟ نوالا منہ میں لے جاتے ہوئے احمد کا ہاتھ رک گیا۔ امی پلیز، میں نے طیبہ کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، نہ ہی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، آپ ابو سے شرمین کے لیے بات کریں۔ ذرا وقفے کے بعد وہ پھر دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ کچھ نہ بولیں، چپ چاپ مٹر چھیلتی رہیں۔ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ بالآخر تھوڑے توقف کے بعد انہوں نے پوچھا۔ بس آنے ہی والا ہے۔ احمد نے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ کھانا کھا کر اس نے بائٹ نکالی اور طارق روڈ پہنچ گیا۔ اسے شرمین کے لیے کوئی گفٹ لینا تھا۔ شاہزیب کا قول تھا کہ گفٹ کے دینے سے جس کو جب تک چاہو باندھ کر رکھ سکتے ہو۔ ہائے، نرمین نے اسے دیکھ کر دور سے ہی ہاتھ ہلایا۔ ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ نرمین اور شرمین کو ممانی کے ساتھ وہاں دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہی جو آپ کر رہے ہیں، شرمین شوخی سے بولی۔ میں تو آپ کے لیے یہاں آیا تھا۔ احمد نے دھیمی آواز میں اس فتنہ سامان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ مگر ہم یہاں آپ کے لیے ہرگز نہیں آئے۔ وہ ایک ادا سے ہنسی اور اس ہنسی کے ساتھ ہی اس کا چہرہ اور آنکھیں دونوں روشن ہو گئے۔ واقعی اللہ میاں نے بڑی فرصت سے اس لڑکی کو بنایا ہے۔ احمد نے اس کے چہرے کی تابناکی دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ شرمین کی بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، وہ اپنے لیے شاپنگ کرنے آئی تھی۔ بوتیک میں ایک سوٹ کو دیکھ کر وہ مچل گئی۔ بس یہی لینا ہے، بالکل پاگل ہے یہ لڑکی، ممانی بڑبڑائیں۔ کپڑا دیکھو، جلدی سا۔ انہوں نے ہاتھ میں کپڑا پکڑ کر معائنہ کیا۔ اور قیمت دیکھو ذرا، بس ظاہری شوشہ ہے۔ مگر ان کے لاکھ منع کرنے پر بھی شرمین نے وہی سوٹ نکلوایا۔ بس مجھے اچھا لگ رہا ہے اور ویسے بھی مجھے ہی پہننا ہے، آپ کو کیا؟ وہ ہٹ درمی سے بولی۔
تھوڑی سی شاپنگ شرمین اور نرمین کو کروائی اور سلور اسپون کے وزٹ میں احمد کے والیٹ میں رکھے 5,000 روپے پورے خرچ ہو گئے۔ اس میں 3,000 روپے بجلی کا بل بھروانے کے لیے ابو نے دیے تھے اور اپنے لیے وہ شرٹ تو کیا ایک رومال بھی نہیں لے سکا، مگر شرمین کی قربت پر، اس کی مسکراہٹ پر وہ سب کچھ قربان کر سکتا تھا۔ اب بل کی رقم کے لیے علی کی منتیں کرنی پڑیں گی، واپسی پر وہ سوچ رہا تھا۔ امی نے بات کی تھی ماموں ممانی سے، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ شرمین کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے، اسے شاید فائنل کر دیں آج کل میں۔ 5 دن بعد رات کو علی نے اسے اطلاع دی۔ اپنی رائٹنگ ٹیبل پر سر جھکائے وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ احمد بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ علی کا چہرہ دیکھ کر اس نے جاننے کی کوشش کی کہ آیا وہ سنجیدہ ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ علی نے قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور احمد کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کی سنجیدگی کے غماز تھے۔ امی نے کب بات کی تھی؟ میری تو روز بات ہوتی ہے شرمین سے، اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ احمد کے لہجے میں بوکھلاہٹ بھی تھی اور بے یقینی بھی، اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ پرسوں گئی تھی امی میرے ساتھ، علی نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس وقت تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سوچ کر 1-2 دن میں جواب دیں گے۔ پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ممانی نے فون پر امی سے بات کی تھی۔ ممانی کے جاننے والوں میں کوئی فیملی ہے، ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کا پروپوزل آیا ہے جسے تقریباً فائنل کر چکے ہیں۔ احمد اٹھ کر باہر آ گیا اور شرمین کا نمبر ملانے لگا۔ ہاں احمد کیسے ہو؟ اس کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے شرمین؟ احمد جیسے پھٹ پڑا۔ تمہارا پروپوزل آیا ہوا ہے، اسے فائنل کیا جا رہا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، اور مگر تم نے مجھ سے پوچھا ہی کب تھا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر معصومیت سے بولی۔ مجھے الہام نہیں ہوا تھا ورنہ ضرور پوچھتا۔ اگر میں امی ابو کو تمہارے گھر نہ بھیجتا تو اب بھی پتہ نہ چلتا ہے نا؟ احمد کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور تعصب بھی۔ وہ اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ دیکھو احمد، پھپھو کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ زبردستی آئی ہیں۔ یہ تو خوشی اور مرضی کا سودا ہوتا ہے نا؟ امی پاپا کا خیال ہے کہ اس طرح کی شادی میں خوش نہیں رہ سکوں گی، جہاں میری کوئی اہمیت نہ ہو، میری عزت قدر نہ ہو۔ اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس نے بہت اطمینان سے گیند اس کے کورٹ میں ڈال دی۔ اسی لیے پاپا نے منع کر دیا۔ اور تمہاری مرضی کیا ہے؟ تم نے ان کے انکار کو قبول کر لیا، میرے بارے میں نہیں سوچا تم نے؟ میری محبت، میرے احساسات، تمہیں کسی کا کچھ خیال نہیں؟ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ ڈونٹ بی ایموشنل پلیز، زندگی میں تو یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ میں تمہاری فیلنگ سمجھ رہی ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ امی پاپا ان لوگوں کو ہاں کہہ چکے ہیں، اب اس موقع پر میں انکار کر کے ان کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی۔ نہ تم اتنی بے اختیار ہو، نہ اتنی مجبور۔ تم اگر چاہتی تو بات اتنی آگے بڑھتی ہی نہیں۔ احمد کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس رشتے میں تمہیں وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو شاید میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ چلو یوں ہی سہی۔ شرمین اس کی بات کاٹ کر بدلے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں تمہاری طرح خوابوں میں نہیں رہتی۔ پریکٹیکل لائف میں خالی کھلی محبت سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی گزارنے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے۔ تم مجھے کیا مستقبل دے سکتے ہو؟ تم نے تو خود ابھی تک اپنی عملی زندگی شروع نہیں کی۔ شرمین نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ موبائل ہاتھ میں لیے کتنی ہی دیر تک وہ خالص ذہنی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ زمین قدموں تلے سے کیسے نکلتی ہے اور یکایک سب کچھ کیسے ختم ہو جاتا ہے زندگی میں، اسے بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ کیسی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ خیالات کا ایک ہجوم اندر کہیں چکرا رہا تھا، مگر دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے جیسے محروم ہو چکا تھا۔ احمد یار کیا ہو گیا؟ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، سوئے گا نہیں کیا؟ 1 بجنے والا ہے۔ علی بولتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا، ستا ہوا چہرہ اور ضبط کی کوشش کرتی لہو رنگ آنکھیں۔ علی کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں نے اس سے محبت کی ہے علی، اپنی تمام تر شدتوں کے ساتھ۔ میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ احمد کی مدھم آواز بمشکل علی سن پایا۔ یار پلیز سنبھال اپنے آپ کو، اتنا کمزور تو نہیں تھا تو کبھی۔ علی اس کے قریب آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ بے حد جذباتی اور ضدی بھائی اپنی دیوانگی، اپنی محبت اور خلوص غلط لڑکی پر ضائع کر رہا ہے، مگر اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی احمد کی سمجھ میں کبھی کچھ نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ محبت کے مور پنکھ پھیلائے وہ اپنی دیوانگی کے جنگل میں بے خودی سے رقص میں مہو تھا کہ حقائق کے بدصورت پاؤں آج نظروں کے سامنے آ گئے۔ اب اسی جنگل میں اسے بھٹکنا تھا۔ محبت کرنے والوں کے متعدد شب غم کی سیاہی سے لکھے جاتے ہیں، جو کبھی کبھی پوری عمر پر محیط ہو جاتی ہے۔ یار پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ احمد کو اس وقت کسی کی بھی تسلی اور دلاسوں کی ضرورت نہیں، بلکہ تنہائی کی ضرورت تھی۔ دل کا بوجھ آنسوؤں کے ذریعے ہلکا کرنا ہو تو تنہائی سے بہتر ساتھی کوئی نہیں۔ اگلے 4 مہینوں میں بہت سی تبدیلیاں ایک ساتھ آئیں۔ بہت دھوم دھام سے شرمین کا نکاح ہو گیا۔ رخصتی 2 سال بعد تھی۔ احمد کا رزلٹ آ گیا، وہ باہر جانا چاہ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ایک فرم میں جاب مل گئی تھی اور اسے 3 سال کے کنٹریکٹ پر سعودی عرب جانا تھا۔ تو تم جا رہے ہو کل؟ طیبہ نے ایک چھوٹا سا پیکٹ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ بیگ کی زپ بند کرتا احمد چونک گیا، سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بدستور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہاں۔ زپ بند کر کے اس نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ کب آؤ گے؟ چشمے کے پیچھے اس کی آنکھیں احمد کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ پتہ نہیں۔ بیگ گھسیٹ کر اس نے ایک طرف کیا۔ یہ طیبہ نے ٹیبل پر رکھے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے لیے لیا تھا۔
تھینکس۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، تم جہاں بھی رہو ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں کوئی تمہارا منتظر ہے۔ وہ مدھم مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ احمد کا دل چاہا اس ضدی لڑکی کے شانے پکڑ کے جھنجھوڑ کر کہے کہ پاگل لڑکی، اس آگ میں مت کودو، نہ جیو گی نہ مرو گی، پل پل کی اذیت سہنا بھلا ہر ایک کے بس میں کہاں۔ مگر ہائی یہ محبت! اس نے ایک گہری سانس لی۔ جینا بھی سکھا دیتی ہے، مرنا بھی، اور زندگی و موت کے درمیان سسکنا بھی۔ احمد بات سن یار، انہیں دیکھ لے پھر۔ علی ایک بڑا سا شاپر ہاتھ میں لیے اندر آیا، مگر اندر ان دونوں کو دیکھ کر بات پوری نہیں کی۔ اچھا میں آتا ہوں ابھی۔ وہ پلٹا۔ آ جاؤ علی، طیبہ نے اسے پکارا۔ کیا لائے ہو؟ وہ شاپر دیکھنے لگی۔ احمد کے کپڑے ہیں، پینٹس، شرٹس، ٹائیاں اور کرتے شلوار۔ موصوف سے اتنا کہا، ساتھ گئے ہی نہیں، میں خود ہی اپنی مرضی سے لے آیا۔ علی نے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھیلائے۔ تم پاگل ہو علی، رکھ تو لیے ہیں، اب مزید کی کیا ضرورت تھی؟ بلا وجہ اتنے سارے لے آئے؟ احمد بے دلی سے بولا۔ اب سبھی تو پاگل ہیں یہاں، میں اکیلا ہوش و حواس میں رہ کر کیا کروں، اس لیے میں بھی اسی صف میں شامل ہو گیا۔ علی مسکراتے ہوئے کپڑوں کو ترتیب سے رکھنے لگا۔ کہاں کھوئے رہتے ہو میاں؟ مانا کہ یہ عمر ہی ایسی ہے، کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے کی، چاند تاروں کو دیکھ کر آہیں بھرنے کی، مگر کبھی کبھی ہمیں بھی شرف گفتگو بخش دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ اعظم صاحب تھے، کراچی کے رہائشی تھے اور یہاں سعودیہ میں احمد کے ساتھ تھے، باغ و بہار طبیعت کے مالک، بزرگ سنج اور شگفتہ مزاج۔ احمد کی خاموشی، کم گوئی اور خیالوں میں کھوئے رہنا انہوں نے کچھ وقت تک تو برداشت کیا، پھر ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ جو لطیفہ سنا کر خود تو منہ پھاڑ پھاڑ کر کہکے لگائیں اور میاں احمد صرف ہلکی سی مسکراہٹ سے کام چلائیں۔ وہ کہاں کہاں کی داستانیں سنا دیں اور جواباً ہوں ہاں جی اچھا جیسے بے ضرر اور ناقابل توجہ قسم کا رد عمل سامنے سے آئے۔ بھئی اپنے احمد میاں، مانو نہ مانو لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کسی کو وطن میں چھوڑ کر آئے ہو اپنے دل کے ساتھ، جسے چاند میں تمہارا چہرہ دکھائی دیتا ہوگا اور ستاروں سے سوال کرتی ہوگی کب آئیں گے لوٹ کر پردیس کو جانے والے۔ نہیں اعظمی بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ احمد کے لبوں پر بکھر گئی۔ نہ تو وہاں کوئی میرا منتظر ہے، نہ ہی چاند تاروں سے میرے لیے سوال کرنے والا کوئی۔ آزردگی سے شرمین کو سوچتے ہوئے وہ بالکل بھول گیا کہ ایک اور ہستی بھی ہے جو محبت اور نارسائی کی دھیمی دھیمی آنچ میں جلتے ہوئے اس کی منتظر ہے۔ یقین اور بے یقینی کے درمیان، امید اور نا امیدی کے درمیان رہ کر کسی کا انتظار کرنا کتنا مشکل اور اذیت ناک ہے، اسے تو خوب تجربہ تھا۔ پھر ہو گئے کسی کے خیال میں گم، تم میری عادتیں نہ اپناؤ۔ اعظمی بھائی جون ایلیا کو گفتگو کے درمیان لے آئے۔ ارے میاں، ہم سے چھپاؤ گے؟ پرانے کھلاڑی ہیں اس میدان کے، اپنی زندگی میں دو سچی محبتیں تو ہم نے بھی کی ہیں۔ وہ مزے سے بولے۔ ان کی دو سچی محبتیں کی اصطلاح پر احمد مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اچھا تو آپ نے بھی اس وعدے خارزار میں قدم رکھا تھا، انجام کیا ہوا؟ دردناک، افسوسناک، بلکہ خوفناک۔ اعظمی بھائی نے ایک آہ بھری۔ پہلی محبت سے جدائی ہوگی اور دوسری؟ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ دوسری کا کیا ہوا؟ احمد بے چینی سے بولا۔ دوسری سے سگائی ہو گئی۔ اعظمی بھائی نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا اور بے اختیار احمد زور سے ہنس پڑا۔ آپ بھی نا اعظمی بھائی، ہنستے رہا کرو یار، اچھے لگتے ہو ہنستے مسکراتے ہوئے۔ انہوں نے اس کے کندھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ ہنسی پچھلے کچھ عرصے سے بڑے اجنبی اور بھولی بصری سی شے ہو گئی تھی اس کے لیے۔ یاد کرو گے میاں ہمیں؟ رلانے والے تو بہت مل جائیں گے، ہنسانے والے ذرا کم ہی ملتے ہیں۔ اور پھر اپنے مخصوص انداز میں اس طرح بولے جیسے اس کی سوچ پڑ لی ہو۔ فلیٹ میں کام ان لوگوں نے آپس میں بانٹے ہوئے تھے، صفائی ستھرائی، چیزوں کو ٹھکانے اور سلیقے سے رکھنا اور کپڑوں کی دھلائی سے لے کر وارڈروب میں رکھنے تک کے مراحل ندیم اور فراز کی ذمہ داری تھے۔ کچن کا سارا کام اعظمی بھائی اور احمد کے ذمہ تھا۔ وہ کھانا پکانے میں طاق تھے، برتن دھونے اور کچن سمیٹنے کا کام احمد کرتا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ بطور ہیلپر لگا کر اعظمی بھائی نے احمد کو کافی کوکنگ سکھا دی تھی۔ پہلے پہل جب انہیں پتہ چلا کہ احمد کو چائے یا کافی بنانے، ملک شیک بنانے اور انڈا ابالنے اور آملیٹ بنانے کے علاوہ کچھ اور پکانا نہیں آتا تو وہ بے حد حیران ہوئے۔ اسے تو ہاف فرائی بنانا بھی نہیں آتا تھا، زردی ٹوٹ جاتی تھی۔ شادی سے پہلے میں بھی کافی نکما اور پوہر تھا۔ اعظمی بھائی نے اپنے بارے میں ایک انکشاف کیا، مگر پھر اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، یعنی شادی ہو گئی تو اب؟ ایک منٹ اعظمی بھائی، فراز نے ان کی بات کاٹی، ذرا آہستہ بولیے، یہاں عرب میں اونٹ کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اگر کسی نے سن لیا تو مائنڈ کر جائے گا۔ کہاں آپ کہاں وہ؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ چھٹی والے دن بریانی لازمی پکتی، ان چاروں کی پسندیدہ ڈش تھی، مگر احمد تو ابھی تک بہت سی یادوں کے گھیرے میں تھا۔ شرمین کو بریانی کتنی پسند ہے، کھانا کھاتے ہوئے اسے اکثر یاد آتا پاستا، اسپیگٹیز، نوڈلز اور چائنیز کی وہ دیوانی تھی۔ گلابی رنگ اس کی کمزوری تھا، اسے واک مین سے گانے سننا اچھا لگتا تھا اور فل مون کے بجائے اسے سیاہ آسمان پر بہت سارے چمکتے ستارے پسند تھے۔ احمد کو اس کے بارے میں سب کچھ یاد تھا، ایک ایک بات، ہر معاملے میں اس کی پسند ناپسند اسے ازبر تھی۔ شرمین کو فلیٹ پسند نہیں تھے، اسے ایسے گھر کی خواہش تھی جس کی مکانیت کم ہو مگر لان بہت بڑا اور موتیے کی بہتات کے ساتھ ہو۔ موتیے کا پھول اور اس کی خوشبو اسے آنکھیں بند کر کے کسی حسین خواب میں گم کرنے کے لیے کافی تھے۔ ایک ٹف روٹین لائف اور اعظمی بھائی کی
باغ و بہار طبیعت نے آہستہ آہستہ سے زندگی کے دائرے میں شامل ہونے پر مجبور کر ہی دیا۔ عشق نے وقت کی تقسیم سیکھ لی تھی۔ اب بیٹھے بٹھائے خیالوں میں گم ہونے اور ہر وقت کھوئے کھوئے رہنے کے بجائے شرمین کا خیال اور اس کی یادیں فرصت کے اوقات میں کام کے بعد چپ چپاتے خاموشی سے اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی۔ گھر والے واپسی کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ اوئے ہیرو، ہو گئی سب تیاری؟ عظمی بھائی نے اسے فارغ بیٹھے ریموٹ سے چینل پہ چینل بدلتے دیکھا تو آواز لگائی۔ جب سے احمد سے بے حد مشابہ بالی ووڈ کے ایک ہیرو شاہ رخ خان کی فلمیں ہٹ ہونی شروع ہوئی تھیں، ان تینوں نے اسے ہیرو کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ یہ میڈیا اور عوام دونوں ہی کتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اتنے اچھے اچھے چہروں اور دلکش قد و قامت کے مالک ہیروز کے ہوتے ہوئے بھی ایک عام سی شکل و صورت اور اوسط قد و قامت کا مالک یہ لڑکا فلمی دنیا پر چھایا ہوا لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہا ہے۔ احمد نے بآواز بلند اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سب قسمت ہے پیارے، عظمی بھائی اپنے مخصوص لہجے میں بولے۔ جب اس کا پہیہ گھومتا ہے نا تو ذرا آفتاب بن جاتا ہے، کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے اور کبھی کوئی آسمان سے زمین پر آ گرتا ہے۔ ایئرپورٹ پر گھر والوں کے ساتھ چھوٹے چچا کی فیملی بھی تھی۔ ریبا کو دیکھ کر احمد حیران رہ گیا۔ 2 سال میں ہی اس چھوٹی سی لڑکی نے کتنا قد نکال لیا تھا، اور پھر اس کی باتیں، تمام راستے اس نے کسی کو بھی بولنے کا موقع دیے بغیر صرف اپنی ہی کہی۔ دنیا جہان کے قصے بیان کر کر کے سب کے کان کھا لیے۔ واؤ، لمبا چوڑا دسترخوان انواع اقسام کے کھانوں سے سجا ہوا دیکھ کر بے ساختہ احمد کے منہ سے نکلا۔ بریانی، چپلی کباب، چکن روسٹ، نرگسی کوفتے، دھواں دہی کیما، فرنی اور گلاب جامن۔ اریبہ بآواز بلند ایک ایک ڈش کا تعارف کرا رہی تھی اور ساتھ اور دوسری چیزیں بھی دسترخوان پر لا کر رکھتی جا رہی تھی۔ اتنا کچھ ایک ساتھ بنا لیا آپ نے؟ ابھی تو میں رہوں گا کافی دن۔ روزانہ کچھ نہ کچھ بن جاتا۔ احمد ماں سے مخاطب ہوا۔ میں نے اکیلے تھوڑی بنایا ہے، طیبہ نے بھی کافی کوکنگ کی ہے۔ امی مسکرائیں۔ اور میں بھی تو، اریبہ جلدی سے بولی، میں بھی تو شامل تھی اس ٹیم میں۔ یہ، اس نے بڑے فخریہ انداز میں سلاد اور رائتے کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں چیزیں میں نے بنائی ہیں بقلم خود۔ جی ہاں، بہت ایکسپرٹ ہیں، بلکہ زبیدہ طارق ہیں پوری۔ یہ پانی بھی انہوں نے ہی بنایا ہے۔ شامی نے حسب عادت ٹانگ اڑائی۔ تو کیا ہوا، پانی بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ مختصر سا فارمولہ ہے، 2 حصے ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کا، دونوں کو ملاؤ، پانی تیار۔ آخر کو سائنس پڑھ رہی ہوں، تمہاری طرح جگ تھوڑی مار رہی ہوں۔ اریبہ نے فرضی کالر اکڑاتے ہوئے اسے لاجواب کیا۔ دوسرے دن ماموں، ممانی اور نرمین اسے ملنے آئے۔ بعد میں انہوں نے احمد سمیت پوری فیملی کی دعوت بھی کی تھی۔ وہیں شرمین سے اس کی ملاقات ہوئی، جو پہلے سے کئی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ رسمی سی ہیلو ہائے اور خیر خیریت پوچھنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس دن واپسی پر اسے رات کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ بار بار شرمین کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے آتا رہا۔ تو یہ طے ہے کہ میں اب تک تمہیں بلا نہیں پایا، ہزار کوششوں کے باوجود محبت کو اپنے دل سے نکال نہیں پایا۔ احمد نے اپنے آپ سے اعتراف کیا۔ تمام دن دعوتوں میں، گھر میں دیر تک جاگنے، خوش گپیوں، ادھر ادھر کی باتوں اور ملنے ملانے میں یوں ہی گزر گئے۔ اگلے سال میں مستقل پاکستان آ جاؤں گا۔ بہت ٹف لائف ہے یار، باہر محنت ہی کرنی ہے تو بندہ اپنے ملک میں رہ کر ہی کر لے، کم از کم اپنے گھر والے تو قریب ہوتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کنسٹرکشن بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے۔ احمد علی سے باتیں کر رہا تھا۔ تو ساری تفصیلات اکٹھی کر کے رکھ، واپسی پر پلاننگ کرتے ہیں۔ جو حکم سرکار۔ علی کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس لاؤبالی اور ضدی لڑکے نے بالآخر زندگی کو اس کی تمام تر حقیقتوں اور تلخیوں سمیت قبول کرنا اور برتنا مکمل نہیں تو تھوڑا بہت سیکھ ہی لیا تھا۔ وہ 1 سال بھی گزر ہی گیا۔ احمد واپس آیا تو ایک خبر اس کی منتظر تھی، پتہ نہیں اس کے لیے اچھی تھی یا بری۔ 6 ماہ پہلے شرمین کا نکاح ٹوٹ چکا تھا۔ رخصتی سے پہلے یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ کیسے ہو گیا یہ سب، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ احمد علی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ گئے تھے، وہیں کسی ڈاکٹر سے شادی کر لی اور شرمین کو ڈائیورس بھجوا دی۔ اتنے عرصے سے ان لوگوں نے خبر کو لیک آؤٹ نہیں کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اڑتی اڑتی سی کچھ خبر سنی تھی، امی ابو سمیت کسی کو بھی یقین نہیں آیا، اور ماموں ممانی سے اس کی تصدیق کرنا بھی بہت عجیب بلکہ برا سا لگ رہا تھا۔ اب انہوں نے خود بتایا ہے۔ علی نے تفصیل بتائی۔ بہت برا ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا۔ احمد کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ابو نے احمد سے بات کی تھی طیبہ کے لیے، وہ دونوں کی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ ابو جی پلیز، میں ابھی اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، فی الحال میری شادی کو بھول جائیے، پہلے علی کی شادی کر دیں، میری بعد میں ہو جائے گی۔ احمد نے انہیں مشورہ دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر انہوں نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ رشتہ طے کر دیتے ہیں، شادی بعد میں ہو جائے گی جب تمہاری مرضی ہو۔ بالآخر وہ بولے، اب میری وجہ سے کسی کو بھی پابند نہ کریں، میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ احمد کچھ الجھ رہا تھا، ہو سکتا ہے اسے کوئی مجھ سے بہتر مل جائے۔ تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ بالآخر ابو نے ایک گہری سانس لی اور جیسے تمہاری مرضی کہہ کر اٹھ گئے۔ بزنس اسٹیبلش کرنے میں احمد دن رات اتنا مصروف تھا کہ اپنا ہوش بھی نہیں رہا۔ وہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر
کر دینا چاہتا تھا کہ دھڑکنوں کا شور سماعتوں سے ٹکرائے بغیر ہی دم توڑ جائے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیک وقت 2 کشتیوں میں سوار ہو گیا ہے۔ شرمین کی وہ آرزو جسے بڑی مشکلوں سے اور بہت دقتوں سے اس نے اپنی دانش میں گہری نیند سلا دیا تھا، وہ پھر سے انگڑائیاں لے کر بیدار ہو رہی تھی۔ اور دوسری طرف طیبہ کی نظریں، وہ آنکھیں جو شرمین کی آنکھوں کی طرح بے حد حسین نہیں تھی، مگر اسے ہر بار وہ آنکھیں پرکشش لگتیں جب الگ ہی جذبہ، الگ ہی تاثر اسے ان آنکھوں میں نظر آتا، کبھی مایوسی، کبھی اداسی، کبھی بے یقینی، کبھی محبت، اور کبھی ان آنکھوں میں شکایت بھی ہوتی تھی۔ اور جب سے شرمین کا نکاح ختم ہوا تھا، طیبہ کی نظروں میں کبھی کبھی خوف بھی جھلکنے لگتا، اور اس بیوقوف لڑکی کے معاملے میں اتنا گلٹی فیل کیوں کر رہا ہوں؟ احمد بہت جھنجھلا رہا تھا۔ میں نے اس کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اسے پتہ ہے سب کچھ میرے بارے میں، میری محبت بلکہ دیوانگی کے بارے میں۔ اسے اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا، مگر تم خود اپنے آپ کو کتنا روک پائے تھے؟ کوئی اس کے اندر سے ہنسا، اور ان خیالات اور احساسات سے گھبرا کر اس نے بزنس کی مصروفیات میں پناہ ڈھونڈ لی۔ علی کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ جویریہ بہت زیادہ خوبصورت یا ملکوتی حسن کی مالک تو نہیں تھی، مگر ذہین اور پر اعتماد تھی، شائستہ اطوار کی حامل اور بے حد نفیس شخصیت کی مالک، IR میں ماسٹرز تھی۔ علی نے خود ہی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ادھر ادھر لڑکیاں دیکھنے سے بہتر ہے کہ امی ابو جویریہ کو چن لیں۔ رشتہ بہت آسانی سے طے ہو گیا تھا، کل انہیں آنا تھا۔ کتنی خاموش لو میرج ہے، فریق ثانی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ احمد نے اسے چھیڑا، انہیں بھی پتہ چل جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ علی مسکرایا۔ اچھا، اس نے شرارتی نظروں سے علی کو دیکھا۔ وہ اپنے علامہ کیا کہہ گئے ہیں کہ حور کی امید نے واعظ کو سب کچھ سکھا رکھا ہے، ورنہ دیکھنے میں یہ حضرت سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں۔ احمد بہت عرصے بعد اپنے رنگ میں بولا تھا، تو کبھی نہیں سدھرے گا۔ علی نے گویا افسوس سے سر ہلایا۔ اچھے خاصے شعر کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے علی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد احمد سنجیدہ لہجے میں بولا، اگر کوئی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ انتظار، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کہ وہ درست فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ علی فقط اس کا رازداں ہی نہیں بلکہ غمسار اور رفیق بھی تھا، مگر اب کی بات بہت عرصے بعد اس نے علی کے سامنے اپنے آپ کو آشکار کیا تھا۔ خود ہی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام نہیں، بے بس تھا۔ تو اب خود کو وقت اور حالات کے دائرے پہ چھوڑ دیا جائے۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹے لیٹے کافی دیر تک پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہا۔ دامن دل سے ہاتھ چھڑانا آسان تو نہیں ہوتا۔ کتنی دیر سے موبائل بج رہا تھا۔ احمد تندہی سے فائل پر سر جھکائے کام میں بے حد مصروف تھا۔ بالآخر 6 یا 7ویں بیل پر اس نے موبائل اٹھا ہی لیا۔ وہی کیا کر رہا تھا اتنی دیر سے؟ کب سے بیل دیے جا رہا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے سب تیری طرح فالتو اور فارغ بیٹھے رہتے ہیں؟ اس کی بیزاری اور تھکی تھکی سی ہیلو کے جواب میں دوسری جانب سے جو گولہ باری ہوئی، اس کے پیچھے عزمی بھائی کی آواز احمد نے بخوبی پہچان لی، جو دوستی و محبت میں تکلفات و آداب کے یکسر قائل نہ تھے، اور بہت جلد آپ سے تم اور تم سے تو کے مراحل طے کر لیتے تھے۔ بات سن ہیرو، ادھر ادھر کی کئی باتوں کے بعد اچانک عزمی بھائی کو یاد آیا کہ انہوں نے کس مقصد سے فون کیا تھا۔ جی حکم۔ ان سے باتیں کر کے احمد کافی فریش ہو گیا تھا۔ ماڈلنگ کرے گا؟ میں اور ماڈلنگ؟ گھاس کھا گئے ہو کیا عزمی بھائی؟ احمد کو ان کی بات پر ہنسی بھی آئی اور حیرت بھی ہوئی۔ یار میرے سالے صاحب ایڈورٹائزنگ فیلڈ میں ہیں، انہیں ایک ایڈ کے لیے نیا چہرہ چاہیے۔ بہت سارے لڑکے دیکھے مگر ابھی تک وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ میں نے یوں ہی مذاق میں تیرا تذکرہ کر دیا تھا کہ شاہ رخ خان سے تیری کافی مشابہت ہے۔ وہ جو میرے ساتھ تیرے فوٹوز تھے سعودیہ والے، وہ دکھائے تو سالے صاحب بھڑک گئے۔ جب سے اصرار ہے کہ تجھ سے کانٹیکٹ کروں، میں نے ٹال مٹول کی تو اب میری بیگم کو پیچھے لگا دیا، اور تو جانتا ہے کہ بندہ بیوی کا بے دام غلام ہے، انکار کی نہ مجال ہے نہ ہمت۔ اتنی لمبی وضاحت کرتے کرتے وہ اپنے مخصوص انداز میں واپس آ گئے۔ اب تو بتا دے گھر کب آ رہا ہے، آج شام کو یا کل؟ انہوں نے پھر ہتھیلی پر سرسوں جمائی۔ عزمی بھائی، اس نے دہائی دی، مجھے تو اس کی ABCD بھی نہیں معلوم۔ کسی ایکٹر سے مشابہت ہونا الگ بات ہے اور ایکٹنگ کرنا بالکل ڈیفرنٹ کیس۔ میں نہیں کر سکتا یہ سب۔ احمد نے صاف انکار کیا۔ یہ سب مجھے نہیں پتا، تو بس ایک بار ان سے مل لے، آگے وہ جانے ان کا کام، اور اب تو شرافت سے گھر آ جا ورنہ۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے خاموش دھمکی دی۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ چلیں کل ڈنر آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھوں کی بریانی کھائے بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ دوسرے دن احمد ان کے گھر گیا۔ کھانا بہت لذیذ تھا، اور پھر اوپر سے ان کی مزیدار باتیں۔ احمد کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ سعد حیات بہت ہی نائس لڑکا تھا، عزمی بھائی کا بردر نسبتی۔ کھانے کے بعد وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے تھے۔ احمد، تمہاری فوٹوگرافز دیکھ کر میں نے تمہیں سلیکٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سعد بہت جلدی احمد سے بے تکلف ہو کر آپ سے تم پر آ گیا۔ اس لیے نہیں کہ تم کسی فیمس پرسنالٹی سے ملتے ہو، بلکہ ایک تو تم فوٹوجینک ہو، اور پھر تمہاری اسمائل بہت اچھی ہے، دانت خوبصورت ہے، اور مجھے اپنے ایڈ کے لیے یہی چیز چاہیے۔ اور ہاں سعد،
ایک لمحے کو رکا۔ یہ نہ سمجھنا کہ منہ پر تمہاری تعریف کر رہا ہوں، بلکہ تمہاری تعریف اس لیے کی ہے کہ تم نے کھانے کے دوران باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماڈلنگ تو خوبصورت اور ہینڈسم افراد کا کام ہے، میرا لک تو بس ایویں ہے۔ سعد نے اس کے الفاظ دہرائے اور کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، میں نے اب تک جو بھی ایڈ بنائے ہیں اس میں تھوڑا غیر روایتی طریقہ کار اپنانے کی کوشش کی ہے۔ میں افراد کی بجائے پروڈکٹس کو گلیمرس انداز میں پیش کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ جو ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہے اس میں بھی میرا تھیم یہی ہے کہ غیر روایتی یا عام سا چہرہ بھی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اٹریکٹیو لک دیتا ہے، لہٰذا اب تم کل میرے آفس آ رہے ہو۔ سعد نے مسکرا کر اسے دیکھا، ورنہ میں اعظمی بھائی کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا۔ نہیں بھائی، مجھے منظور ہے، احمد بے ساختہ بولا، اور اعظمی بھائی اسے گھورتے ہوئے کچھ کہنے ہی والے تھے کہ بیگم کی آواز آئی جو انہیں بلا رہی تھیں۔ احمد کے لیے یہ ایک دلچسپ اور خوشگوار تجربہ تھا۔ ایڈ شوٹ ہونے سے پہلے اس کی گرومنگ کی گئی، ہیئر سٹائل چینج ہوا، اس نے ہلکی سی مونچھیں رکھی تھی جنہیں صاف کر کے اسے بالکل کلین شیو کر دیا گیا۔ اس کے ڈریسز جو اسے اس ایڈ میں پہننے تھے خصوصی طور پر ایک ڈیزائنر سے ڈیزائن کروائے گئے تھے۔ ایڈ بنا چلا اور کافی پسند کیا گیا۔ اکثر بازار یا تقریبات وغیرہ میں لوگوں کی نظروں میں ستائش اور کبھی کبھار اپنی تعریف سننا احمد کو بہت مزہ آ رہا تھا، زندگی کا یہ رخ دیکھ کر، اور وہ اسے کافی انجوائے کر رہا تھا۔ چھٹی کا دن تھا اور خلاف معمول وہ اس دن گھر پر ہی گزار رہا تھا، ورنہ تو کتنے عرصے سے ہفتے کے ساتوں دن ہی کاروباری مصروفیات میں ہی گزرتے تھے۔ امی کچن میں مصروف تھی اور وہ لاؤنج میں اپنے چاروں طرف اخبار پھیلائے مگن تھا۔ السلام علیکم۔ طیبہ اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، احمد نے بڑے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ کہاں ہو آج کل؟ کافی دنوں بعد طیبہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں تو یہیں ہوں، تم اپنی سناؤ، آج گھر پر کیسے ہو؟ طیبہ کہتے ہوئے کچن میں جا کر امی سے سلام دعا کرنے لگی۔ واپس آئی تو پانی کا گلاس ہاتھ میں تھا۔ یہ کن حرکتوں میں پڑ گئے تم؟ اسے 2 سال چھوٹی ہونے کے باوجود وہ ایسے بات کرتی تھی جیسے اس کی دادی اماں ہو۔ کون سی حرکتیں؟ احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ طیبہ نے نیوز پیپر پر چھپے ایڈ میں اس کی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ساتھ ایک مصرع بھی پڑھ دیا۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اوف، وہ تم علی اور امی تینوں ایک ہو؟ احمد زچ ہو کر بولا، کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پہلی اور آخری بار ہے۔ اچھا نا، مذاق کر رہی ہوں، وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ بہت عرصے بعد احمد اپنی اسی بے تکلفانہ اور بے ساختہ انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، اور وہ بھی اپنے پہلے والے انداز میں اپنی اسٹڈیز، یونیورسٹی، ڈپارٹمنٹ، کلاس فیلوز اور ٹیچرز کے بارے میں بڑے جوش و خروش سے اسے بتا رہی تھی۔ علی کی شادی قریب تھی اور احمد کو سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ اپنی گاڑی پارک کر کے وہ سیوک سینٹر میں بہت تیزی کے ساتھ داخل ہو رہا تھا کہ اندر سے آتے ہوئے کسی سے ٹکرایا۔ بہت جلدی میں وہ شہزادے سنبھلنے کی کوشش میں ایک جانی پہچانی آواز سن کر یکدم چونک اٹھا۔ ایک طویل عرصے بعد شاذیب کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی، اور وہیں کھڑے کھڑے دونوں نے گلے شکوے اور خیر خیریت کے ساتھ کافی ساری باتیں کر لیں۔ وہ شرمین کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ احمد کے چہرے پر ایک تاریک سایہ سا لہرا گیا۔ اس نے مختصراً شاذیب کو سب کچھ بتا دیا۔ خاک ڈال یار، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا، یہ محبت سراسر بیوقوفی بلکہ اعلیٰ درجے کی حماقت ہے۔ شادی کرنی ہے تو لڑکی کا چہرہ مت دیکھ، دل دیکھ، سیرت دیکھ، اخلاق دیکھ، کردار دیکھ۔ شاذیب کی باتیں احمد کو حیران بلکہ بہت زیادہ حیران کرنے کے لیے کافی تھیں۔ خیریت تو ہے، کہاں مسائل تصوف، کہاں تیرا بیان؟ احمد مسکرایا۔ یہ انقلاب کب اور کیوں کرایا؟ وقت اور حالات سب کچھ سکھا دیتے ہیں پیارے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تو خوش نہیں ہے بھابھی کے ساتھ؟ احمد نے سوال کیا۔ 3 بچے ہیں یار، بس ان کی خاطر سمجھوتا کر رہا ہوں، ورنہ وہ لالچی، ضدی اور خود غرض عورت اس قابل نہیں ہے کہ… شاذیب بات ادھوری چھوڑ کر تلخی سے مسکرا دیا۔ اور تو سنا، بڑی شہرت کما رہا ہے؟ شاذیب کا اشارہ یقیناً اس کے کمرشل کی طرف تھا۔ ایک ایڈ کیا ہے یار، احمد ہنس پڑا۔ او گاڈ، باہر گاڑی میں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، 5 منٹ کا کہہ کر آیا تھا وہ باہر لپکا۔ چلیے جناب، میں بھی چلتا ہوں۔ احمد اس کے ساتھ ساتھ باہر چلا آیا۔ شاذیب ایک وائٹ شراج کے قریب جا کر رکا جہاں ایک موٹی سی عورت ایک روتے ہوئے تقریباً 1 سالہ بچے کو گود میں لیے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شاذیب کی شادی جس مس یونیورس سے ہوئی تھی وہ اب مس ڈائناسور بن چکی تھی۔ رنگ اب بھی بہت گورا تھا، مگر گوشت کی تہوں میں وہ ڈمپل، وہ دل اور نین نقش سب گم ہو چکے تھے۔ انتہائی فٹنگ کا جدید انداز میں سلا ہوا سوٹ اور گلے میں دوپٹہ اسے کافی واہیات بنا رہا تھا۔ یہ میرا دوست ہے احمد، کافی عرصے بعد آج اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ شاذیب نے اس کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں دیکھ کر اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر جلدی سے احمد کا تعارف کرایا، اور احمد کے سلام کا جواب اس نے سر ہلا کر دیا۔ احمد پر ایک کچرتی سی نگاہ ڈال کر اس نے منہ کھولا تو اپنے شوہر کے لیتے لینے کے لیے۔ چہرے کی کرختگی آواز میں بھی نمایاں تھی۔ انسان کے خیالات اور اعمال کا عکس اس کے چہرے کے ذریعے بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ احمد سوچتا ہوا واپس اپنے کام کی غرض سے سیوک سینٹر کی طرف بڑھ گیا۔
حال ہی میں وہ لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ علی کی شادی میں فقط ایک ہفتہ باقی تھا۔ شفٹنگ مکمل کر کے وہ شادی کے ادھورے انتظامات مکمل کرنے میں مصروف تھے۔ باہم اتفاق رائے سے دونوں فیملیز نے یہ طے کیا تھا کہ مایوں مہندی اور دوسرے غیر ضروری اور فضول رسموں سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے، اور بارات اور ولیمے میں بھی مہمانوں کی تعداد مختصر تھی۔ نمود و نمائش اور اسراف کے بجائے ایک خطیر رقم دونوں فیملیز نے سوات فنڈ میں عطیہ کر دی تھی۔ علی کے سسرال والے بےحد سلجھے ہوئے اور کوآپریٹو لوگ تھے۔ وہ بخوشی اس چیز پر راضی ہو گئے تھے۔ یہ تجویز طیبہ سے علی تک پہنچی اور علی نے اسے عملی جامہ پہنانے کے اقدامات کیے تھے۔ شادی سے 2 دن پہلے ماموں اپنی فیملی سمیت آئے تھے۔ وہ اور مومانی تو اسی دن واپس چلے گئے تھے اور شرمین نرمین رک گئی تھیں۔ جب وہ لوگ آئے تو علی اور ابو دونوں ہی اتفاق سے گھر پر نہیں تھے۔ احمد اکیلا ڈرائنگ روم میں ماموں جان سے باتیں کر رہا تھا۔ گفتگو ہوتے ہوتے شادی بیاہ کے مسائل تک جا پہنچی۔ بس بیٹا، ماموں نے گہری سانس لی۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں غلط فیصلے کر لیتا ہے، مگر یہ بات سچ ہے کہ ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی۔ احمد بخوبی سمجھ رہا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ابھی حال ہی میں ماموں امی سے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں احمد اور شرمین کے رشتے کا عندیہ دے چکے تھے۔ ہم لوگ شرمین کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں۔ وہ بولے، نکاح کیا ٹوٹا، مانو لڑکی میں ایک داغ لگ گیا۔ ایلے میلے لوگ چلے آتے ہیں رشتہ لے کر۔ بیٹا، وہ لجاجت سے بولے، کوئی اچھا اور موزوں رشتہ ہو تمہاری نظر میں تو ضرور بتانا۔ ہمارا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، جو کچھ ہو تم ہی لوگ ہو۔ اللہ بہتر کرے گا ماموں جان، آپ پریشان نہ ہوں۔ احمد نے انہیں تسلی دی۔ رات کو ٹی وی لاؤنج میں شرمین اور نرمیل علی اور امی کو گھیرے بیٹھی تھیں۔ بھئی پھپھو، یہ کیسی شادی ہے؟ نہ مایوں، نہ مہندی، نہ فنکشن، کتنی بورنگ شادی کر رہے ہو علی۔ توپوں کا رخ اب علی کی طرف مڑ گیا۔ ارے بیٹا، اصل فریضہ تو شادی ہے، باقی سب فنکشن اور رسم و رواج تو پیسے کی بربادی ہے، گناہ بے لذت ہے۔ امی مسکراتے ہوئے بولیں، بات دراصل یہ ہے کہ ان ساری تقریبات اور پروگرامز وغیرہ کی رقم ہم نے سوات فنڈ میں دے دی۔ علی نے سنجیدگی سے اس کو ایک وجہ اور بتائی، اور یہ بتانے کا مقصد ریاکاری یا نمائش نہیں تھا، بلکہ اس نے اس نیت سے بتایا تھا کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی تحریک ہو۔ خیر، ان لوگوں کے لیے تو نیشنل انٹرنیشنل بہت ایڈ آ رہی ہیں، ہمارے چند ہزار یا لاکھ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ شرمین ایک لہجہ چپ رہنے کے بعد بولی، ہماری کسی مدد سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ سب کا پورا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ انسان کی تو بس نیت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ نیت صاف اور دکھاوے سے پاک ہو تو ایک کھجور بھی پہاڑ کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب کی حامل ہو جاتی ہے، مگر نہ سونے کا پہاڑ بھی ایک رائی کے برابر حیثیت نہیں رکھتا۔ علی بدستور سنجیدگی سے بولا، پلیز۔ شرمین نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، ہم یہاں شادی انجوائے کرنے آئے ہیں، اپنے لیکچر اپنی بیگم کے لیے بچا کر رکھو، وہ پہلے سے ہی ٹرینڈ ہے اس معاملے میں۔ علی مسکرایا، علی بھائی بھی چھپے رستم ہیں پورے۔ اس کے بے ساختہ کمنٹس پر نرمین ہنستے ہوئے بولی، ڈرائنگ روم کا ایک گلاس ڈور جو لاؤنج میں کھلتا تھا تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا احمد ان سب کی آوازیں بخوبی سن رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر طیبہ اور شرمین کا موازنہ کر رہا تھا۔ دونوں کتنی الگ ہیں، اس نے یوں ہی سوچا۔ دوسرے دن چچا کی فیملی بھی آن پہنچی۔ اب آئی ہو تم اتنی دیر میں، کون کہے گا کہ ہماری خاص الخاص کزن ہو۔ احمد طیبہ کو دیکھ کر شگفتہ لہجے میں بولا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے مہمان تو پہلے ہی آ چکے ہیں۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے ترچھی نگاہوں سے احمد کو دیکھا۔ اوف، وہ کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ علی نے طیبہ کی بات سن لی تھی اور اب اسے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شٹ اپ، طیبہ نے کسیانی ہو کر کچن علی کی طرف پھینکا جو اس کے سر پر لگا۔ امی اور باقی سب لوگ لاؤنج میں آ گئے تھے۔ احمد خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تو یہ بیوقوف لڑکی نہیں سدھری۔ شام تک بڑی پھپھو کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ ان سے تھوڑی دیر پہلے چھوٹے ماموں لوگ آئے تھے۔ اتنا بڑا گھر جس میں یہ 3-4 افراد تو پتہ بھی نہیں چل رہے تھے، اب لوگوں، آوازوں اور ہنسی سے بھرا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ احمد، چائے لاؤں تمہارے لیے؟ وہ عصر کی نماز پڑھ کر گیٹ سے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی طیبہ اور لائبہ سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ مسکرایا اور وہیں کین کی چیئر پر بیٹھ گیا۔ طیبہ اندر چلی گئی۔ وہ لائبہ سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اللہ احمد بھائی، دعا کریں میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے، سچی میں نے بہت محنت کی ہے۔ باتوں کی دوران وہ بے ساختگی سے بولی، ہو جائے گا، میری دعائیں اور نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں، ویسے بھی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ احمد نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ طیبہ چائے اور ساتھ میں اسنیکس بھی لے آئی۔ آپ کا نیا گھر بہت پیارا ہے نا آپی؟ اس نے تصدیق کے لیے طیبہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، گھر تو بہت خوبصورت ہے، مگر دور بہت ہے، اب بیمار پڑو گے تو روز روز عیادت کے لیے بھی نہیں آ سکتی۔ طیبہ نے کباب کھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے احمد کی جانب دیکھا۔ ابھی 2 ماہ پہلے وہ بیمار ہو گیا تھا، شدید محنت اور آرام کی کمی، کچھ ذہنی ٹینشن، ان سب نے اسے بیمار کر کے اس کے گھر بلکہ اس کے کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا علاج صرف اور صرف مکمل آرام بتایا تھا، ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی مصروفیات سے دور۔ طیبہ اسے دیکھنے آئی تو عادت کے مطابق اس کی عیادت کم کی، ڈانٹ زیادہ پلائی۔
کیا کرو گے اتنی محنت کر کے، دولت جمع کر کے اور ساتھ ساتھ اس میں شہرت کا اضافہ کر کے؟ لفظ شہرت خاصا چبا کے کہا گیا تھا۔ دولت کوئی غیر اہم چیز تو نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بخار اب بھی تھا اور نکاہت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی اہم بھی نہیں کہ اس کے لیے زیادہ اہم چیزوں کو نظر انداز کیا جائے، چاہے وہ اپنی زندگی ہو، صحت ہو، احساسات ہو، معاملات ہوں یا دوسرے وہ افراد ہوں جو آپ کو اہم سمجھتے ہیں۔ طیبہ بولتی بھی رہی اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ لایا ہوا فلاسک کھول کر اس میں سے سوپ نکالنے لگی۔ پی کے دیکھو، اچھا لگے گا، خاصی محنت سے بنایا ہے۔ اس نے باؤل میں چمچہ ڈال کر اسے باؤل پکڑایا۔ تھینکس۔ احمد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم یہ سب کچھ کر کے کس کے لیے اہم بننا چاہتے ہو؟ بظاہر عام سا لہجہ تھا مگر پس پردہ خاص بات احمد خوب جانتا تھا، مگر جان بوجھ کر بے نیاز بن گیا۔ کیا مطلب؟ وہ سوپ پیتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہارے اندر کوئی جنون ہے کچھ کر کے دکھانے کا، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک لمحے کو رکی۔ تم اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنا چاہتے ہو، دولت اور شہرت یا اسی قسم کی دوسری فضول اور غیر اہم بے ساکیوں کے استعمال سے اپنے آپ کو منوانا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ جو لوگ ان چیزوں کی وجہ سے تمہیں اہمیت دیں گے اس وقت کیا کریں گے جب یہ سب تمہارے پاس نہ رہے؟ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جو جذبے مشروط ہوں وہ سچے تو نہیں ہوتے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے ساتھ وہ آہستگی سے بولی، کچھ لوگوں کے لیے تم ان سب کے بغیر بھی اہم تھے اور آج بھی اہم ہو، اپنی ذاتی اور شخصی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے کردار اور اچھی عادات کی وجہ سے۔ وہ بولتے بولتے اچانک چپ ہو گئی۔ کچھ دیر تک احمد خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس لڑکی کے سامنے وہ اکثر ایسے ہی لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ذہین تو تھی ہی مگر اسے خوب پہچانتی تھی، اپنے دل کا وہ چور جسے اپنے آپ سے بھی چھپائے وہ ریت میں سر دیے بیٹھا تھا۔ طیبہ بڑی آسانی سے اس کے سامنے لے آئی۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ شرمین اور اس کے گھر والوں کو کچھ بن کے دکھانا چاہتا تھا، اپنی شناخت، اپنا حوالہ، اپنی اہمیت انہیں باور کرانا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ دل پہ چوٹ بڑی کاری لگی تھی۔ خالی خلی محبت ہی کافی نہیں، زندگی میں اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ یہ جملہ تو جیسے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ احمد نے ایک گہری سی سانس لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا اب آپ مجھے آرام کرنے کا موقع دیں گی؟ صاف صاف کہہ دو، گیٹ آؤٹ۔ اتنا مہذب بننے کی کیا ضرورت ہے؟ طیبہ نے اٹھتے ہوئے اسے گھورا، اور سوپ واقعی بہت مزیدار تھا۔ احمد نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا۔ کہاں کھو گئے؟ لائبہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ یہیں ہو یا بیکری میں کیک پیسٹریاں کھا رہے ہو؟ طیبہ نے مزید ٹکڑا لگایا۔ یہ بیکری والا فقرہ فزکس کے سر حماد کا مرغوب جملہ تھا۔ جب بھی لیکچر کے دوران انہیں کوئی اسٹوڈنٹ ذہنی طور پر غیر حاضر محسوس ہوتا وہ اس سے یہی کہتے تھے۔ طیبہ کو اس وقت بے ساختہ وہی ٹیچر یاد آ گئے۔ کہیں نہیں بھئی، یہاں ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ احمد نے چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ وہ دونوں اب لان میں لگے پودوں اور پھولوں کی تعریف کر رہی تھیں۔ طیبہ کو تو پودوں سے ویسے ہی عشق تھا۔ اپنے 150 گز کے گھر میں اس نے ڈھیر سارے گملے رکھ کر اپنا شوق پورا کیا ہوا تھا۔ کل علی کی بارات تھی اور آج تمام لڑکیوں نے رت جگہ کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ کمپیوٹر ایج میں گلگلے ہرگز نہیں۔ سارا نے اعلان کیا، آج ہم ایک نئی چیز بنائیں گے۔ ارے جو دل چاہے بناؤ۔ امی جان تو پورا کچن لڑکیوں کے حوالے کر کے خواتین کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ کیا بنا رہی ہو؟ ہمنا سارا اور نرمین کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ ڈونٹس۔ سارا نے میدے میں دودھ، بیکنگ پاؤڈر اور چینی ڈال کر خوب پھینٹے ہوئے انڈے شامل کر کے انہیں مکس کرتے ہوئے جواب دیا۔ باقی سب بھی دو دو تین تین اپنے اپنے تجربات میں مصروف تھیں۔ نیا نویلا، صاف ستھرا، وسیع و عریض کچن، بہترین ساز و سامان اور امپورٹڈ جدید مشینری سے آراستہ، سبھی لڑکیوں کو کوکنگ میں بہت لطف آ رہا تھا۔ احمد بے حد تھکا ہوا تھا۔ ابھی بھی اپنے کزن کی گیدرنگ سے جان بچا کر کچھ دیر کے لیے وہ اپنے روم میں اوپر آیا تھا۔ اسے لیٹے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ یہ لوگ آج مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ احمد اٹھ بیٹھا تو دیکھا شرمین اندر آ رہی تھی۔ شرمین تم؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کوئی کام تھا کیا؟ وہ بوکھلا کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ہاں ایک کام تھا تم سے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے عین اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے، وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، جیسے اپنی ہمت مجتمع کر رہی ہو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، وہ دوبارہ بولی۔ دراصل میں، شرمین دوبارہ بولنا شروع ہوئی، میں غلط تھی، میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہاری صاف اور سچی فیلنگز کا مذاق اڑایا، اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ شاید میرے کیے کی سزا ہے۔ مجھے اب یہ احساس ہوا کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، ٹھکرائے جانے کی اذیت سہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ بولتے بولتے اس کی آواز رن گئی اور آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے خاموش ہو کر آنکھیں بند کی تو لرزتی ہوئی دراز اور گھنی پلکوں نے آنسوؤں کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ موتی جیسے آنسو اس کے صاف شفاف رخساروں پر بہنے لگے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم پلیز گلٹی فیل مت کرو۔ بمشکل احمد کے منہ سے یہ دو جملے نکلے اور بے ساختہ اس کا دل چاہا کہ پشیمانی کے ان موتیوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چن لے۔ اس نے ہنسی کے پھول بکھیرتی شرمین کو ہی دیکھا تھا۔ آنسوؤں سے سجا یہ سوگوار چہرہ کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں آیا، جو بلا شبہ اور بھی قیامت لگ رہا تھا۔ معمولی سی آہٹ سن کر اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تو وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔
تم غلط تھے علی، بالکل غلط۔ بھلا صبر سے، خاموشی سے، انتظار سے ہم کسی کو جیت سکتے ہیں۔ واش بیسن کا پورا نل کھولے، وہ آنکھوں کی جلن ٹھنڈے پانی سے کچھ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس ظاہری خوبصورتی، بے تحاشا حسن ہی سب کچھ ہے، چاہے کریکٹر کیسا بھی ہو، چاہے آپ کے ساتھ کیسا ہی برا اور توہین آمیز سلوک کیا گیا ہو، مگر خوبصورت لوگوں کو بہت آسانی سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے، مگر ان آنسوؤں کی دھن میں وہ منظر بالکل صاف اور واضح تھا جسے وہ ابھی تھوڑی دیر قبل دیکھ کر آئی تھی۔ احمد کا موبائل نیچے لاؤنج میں رکھا تھا، اس پر وقفے وقفے سے دوبارہ فون آ چکا تھا۔ وہ موبائل دینے اوپر احمد کے کمرے میں گئی تو شرمین کا آنسوؤں سے لبریز چہرہ اور اس کے سامنے کھڑا احمد۔ جانے کیوں طیبہ کو شروع سے ہی یقین تھا کہ محبت کی اس بازی میں وہ شکست خوردہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بغیر کسی کھوٹ اور لالچ کے محبت کی تھی محمد احمد خان سے، جو بظاہر بہت عام سی شکل و صورت اور سراپے کا مالک تھا، جو ابھی پڑھ رہا تھا، جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ شہرت، نہ کچھ اور، بس اس کی چند عادات بہت اچھی تھیں۔ اس کا بولنے کا انداز اور لب و لہجہ خوبصورت تھا۔ اپنی خوبیوں خامیوں سمیت وہ اس لیے بھی کم عمر طیبہ صدیقی کے دل پر براجمان ہو گیا تھا کہ اڑتے اڑتے اس نے اپنے گھر اور احمد کے گھر سے بھی یہی سنا تھا کہ ان کا مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ آپ یہاں ہیں، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، یہاں کیوں بیٹھ گئی اندھیرا کر کے؟ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ سوئچ بورڈ کے سارے بٹن ایک ایک کر کے آن کر رہی تھی۔ پلیز لائبہ، لائٹ مت کھولو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں سوؤں گی، کوئی پوچھے تو یہی کہہ دینا، اور مجھے ڈسٹرب مت کرنا، طیبہ کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ وہ اس وقت بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ ساری کی ساری لڑکیاں اس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر اس کے گرد عیادت کے لیے جمع ہو جائیں اور پھر اچھا۔ لائبہ کچھ الجھتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ پتہ نہیں یکایک کیا ہو گیا، لاؤنج میں جاتے ہوئے اس نے سوچا، یہ زندگی آخر میرے ساتھ ہی ایسا کھیل کیوں کھیل رہی ہے؟ احمد کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور پردے سمیٹ کر باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ اور علی کہتا ہے کہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے مگر اس کا دیکھنا دیکھنا نہیں ہوتا، وہ سنتا ہے مگر اس کا سننا سننا نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے مگر اس کا سوچنا سوچنا نہیں ہوتا، اور ایسا تب ہوتا ہے جب انسان اپنی بصارت، اپنی سماعت اور اپنی سوچ اپنی خواہشات کے تابع کر دیتا ہے۔ اس وقت آنکھیں اسے وہی دکھاتی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، کان وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتا ہے، اور دل وہی سوچتا ہے جس کی اسے خواہش ہوتی ہے۔ احمد کی نظریں آسمان کے تال میں سجے چراغوں کی مانند روشن ستاروں سے ہوتی ہوئی نیچے زمین پر جا ٹکیں۔ کیا واقعی شرمین سے میں نے محبت کی تھی، یا پھر یہ وہ بے حقیقت اور کمزور احساسات تھے جو حسن کی تمنا اور اس کے حصول کے لیے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم اسے محبت کا نام دے دیتے ہیں؟ وہ بے لاگ اپنا تجزیہ اور احتساب کر رہا تھا۔ شادی کرو تو لڑکی کا چہرہ نہیں دل دیکھو، شاہ زیب کی آواز گونجی۔ چہروں کی طرح کبھی دل بھی تو بدل جاتے ہیں۔ احمد نے ایک گہری سانس لی۔ کوئی اپنی غلطیوں پہ نادم ہو تو معاف کر دینے ہی میں ہی بڑائی ہے۔ اس کے اندر سے چپکے سے کوئی بولا، اور جو کوئی بے قصور ہی بے موت مارا جا رہا ہو وہ۔ اس کا دھیان طیبہ کی طرف گیا۔ احمد یار، تو آ کر بیٹھ ہی گیا۔ علی زور زور سے بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں کھڑے کیا ستاروں سے سوال جواب کر رہے ہو؟ بڑے بھائی، نیچے سے آپ کا بلاوا آیا ہے، سارے کزنز مجھے شرمندہ کر رہے ہیں کہ دولہے کا اکلوتا بھائی کہاں غائب ہے۔ احمد نے کھڑکی بند کر کے پردے برابر کیے اور بمشکل مسکرایا۔ آ رہا ہوں، سب خیریت تو ہے نا؟ علی نے بغور اسے دیکھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، چلو۔ احمد نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ زندگی کوئی ڈائجسٹ میں چھپی ہوئی کہانی یا 2.5-3 گھنٹے کی مرچ مسالوں سے مزین فلم نہیں جس میں عموماً ہنسی خوشی رہنے لگے والا اختتام ہو۔ طیبہ نے بارات والے دن بار بار احمد سے مخاطب ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش میں مصروف شرمین کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، حقیقت تو بہت مختلف ہوتی ہے نا؟ اپنے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے پھر سے حلق میں ایک گولا سا پھنسنے لگا۔ اس نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا اور بمشکل اس گولے کو اندر دھکیلا، دل کو بلکنے اور آنکھوں کو برسنے سے روکنے کے لیے کتنی قوت اور محنت صرف ہوتی ہے، آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ روشنی اور رنگوں اور کہکوں آوازوں سے بھرا ہوا میرج ہال، سجے سورے چہرے، نک تک سے آراستہ وجود، اس ہال کے اندر اور اس کے باہر کی وسیع دنیا کی ایک ایک شے بہت بے حقیقت اور فضول لگ رہی تھی۔ جو اخلاقیات ہم پڑھتے ہیں اور جو کچھ زندگی اور دنیا ہمیں سکھاتی ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ طیبہ کا دل بہت زیادہ باغی ہو رہا تھا۔ تم کھانا نہیں کھا رہی؟ وہ الگ کھڑی سب کو کھانا نکالتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ احمد اس کے قریب چلا آیا۔ جدید انداز کے کرتے شلوار میں ملبوس وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ اس کے لب و لہجے کی خوبصورتی اور انداز گفتگو انسان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ احمد کو یک ٹک دیکھتے ہوئے وہ کوئی جواب ہی نہ دے سکی۔ آر یو آل رائٹ؟ احمد نے بغور اسے دیکھا۔ طیبہ کا چہرہ اترا اترا لگ رہا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کیوں۔ ہاں لائبہ لا رہی ہے کھانا۔ طیبہ نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا۔ اوفو احمد، تم یہاں کھڑے ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، تمہارے لیے کھانا نکال لیا ہے میں نے، ٹیبل پہ رکھا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شرمین تیز تیز بولتی ہوئی ان دونوں کے بالکل قریب آ گئی۔ چلو نا، امی بھی انتظار کر رہی ہیں تمہارا۔ اس نے بڑے ناز اور استحقاق سے احمد کا بازو پکڑ کے گھسیٹا۔ ہاں تم چلو، میں آتا ہوں۔ احمد نے بڑی نرمی اور سہولت
ذلت سے اپنا بازو چھڑا کر اس سے کہا، دیر نہیں کرنا، میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا، معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے شرمین نے ایک فاتحانہ نظر چپ چاپ کھڑی طیبہ پر ڈالی اور بڑے انداز سے واپس پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک جو کچھ عرصہ پہلے مانند پڑ گئی تھی دوبارہ سے لوٹ آئی تھی۔ طیبہ میں احمد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ لائبہ دونوں ہاتھوں میں پلیٹیں لیے ان کے قریب آ گئی۔ آپی، اس نے ایک پلیٹ طیبہ کی طرف بڑھائی، یہ آپ لے لیں احمد بھائی، میں اور لے آتی ہوں۔ لائبہ نے دوسری پلیٹ احمد کی طرف بڑھائی۔ رہنے دو لائبہ، ان کا انتظار کہیں اور ہو رہا ہے، طیبہ کہتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لہجے میں تلخی کم، آنسوؤں کی نمی زیادہ تھی جو احمد کو بہت واضح طور پر محسوس ہوئی۔ ولیمے کا اختتام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا، سارے انتظام مکمل ہو چکے تھے۔ احمد جائزہ لیتے ہوئے پچھلی سائیڈ پر آ گیا اور کرسی پر بیٹھ کر اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا جدھر کچن کی ایک کھڑکی کھلتی تھی۔ شرمین اور نرمین شاید کچن میں کھڑی باتیں کر رہی تھیں، یہاں ان دونوں کی آواز واضح آ رہی تھی۔ اپنا نام سن کر احمد چونک کر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں غور سے سننے لگا کیونکہ موضوع گفتگو اسی کی ذات تھی۔ ہاں واقعی احمد بہت چینج ہو گیا ہے، شرمین شاید نرمین کی کہی گئی کسی بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے پہلے کے اور آج کے احمد میں، کہاں وہ دبو بیوقوف اور عام سا عاشق ناکام اور کہاں یہ کانفیڈنٹ ہینڈسم اور کامیاب محمد احمد خان زیرو سے ہیرو بن گیا ہے۔ شرمین ہنسی، اگر آپ اس وقت غلطی نہیں کرتی احمد بھائی کو ریجیکٹ کرنے کی تو آج یہ سب کچھ آپ کا ہوتا، اور خود احمد بھائی بھی کتنی لکی ہوتی ہیں آپ۔ یہ نرمین تھی، میں اب بھی لکی ہوں، میری قسمت اب بھی میرے ساتھ ہے، اور رہا احمد تو وہ آج بھی میرا ہی ہے۔ شرمین کی آواز میں بہت کچھ تھا، فخر بھی اور جیت کا مزہ بھی۔ اور ظفر بھائی کا کیا ہوگا؟ نرمین نے اپنے خالہ زاد کا نام لیا، اتنی مشکلوں سے انہوں نے اپنی امی کو ایگری کیا ہے، آپ کو پتہ تو ہے خالہ نیکسٹ ویک میں باقاعدہ پروپوزل لائیں گی، آپ نے خود بھی ظفر بھائی سے ہاں کہہ دی تھی۔ وہ تو بس میری بیوقوفی تھی، سب لوگوں نے اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ اس طرح ڈیورس سے دوبارہ کوئی اچھا رشتہ ملنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ ظفر انٹرسٹڈ تھا تو میں نے بھی ذرا حوصلہ افزائی کر دی تھی کہ وہ بھی دیکھا بالا ہے اور پھر میرے سب حالات سے بھی واقف ہے، مگر اب شرمین بولتے بولتے رکی، اب تو اس کے بارے میں سوچنا بھی ایک بھیانک مذاق لگ رہا ہے۔ 20-25 ہزار ماہوار کا معمولی ملازم اپنے 120 گز کے گھر اور 7 فیملی ممبرز کے ساتھ مجھے زندگی کی کون سی خوشی اور آسائش فراہم کر سکتا ہے؟ مگر وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، کتنے جتن کیے ہیں انہوں نے سب گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے۔ نرمین کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی، مجھ سے محبت کر کے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پر۔ شرمین یوں ظفر کی طرفداری کیے جانے پر چڑ سی گئی، مجھ جیسی خوبصورت لڑکی اس کو مل بھی نہیں سکتی، میرے ساتھ چلے گا تو 10 لوگ اسے رشک سے دیکھیں گے اور 10 حسد کے ساتھ، اور ویسے بھی مائی ڈیئر سسٹر، میں پہلے بھی اس بات پر یقین رکھتی تھی اور اب بھی کہ محبت پیٹ بھرے لوگوں کا کام ہے، خالی پیٹ تو چاند بھی روٹی نظر آتا ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے، کم از کم میں اپنی زندگی سسک کر اور محرومی کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ شرمین دو ٹوک انداز میں بولی، کون کہتا ہے کہ آگہی ایک عذاب ہے؟ احمد نے ایک گہری سانس لے کر آسمان کی جانب نگاہ کی، پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ شام کے جٹ پٹے میں آسمان پر بکھرے ہوئے خوبصورت رنگ جو ڈوبتے سورج کو الوداع کہہ رہے تھے اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے۔ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے، درست سمت میں قدم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اور کبھی کبھی بہت کچھ جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ زندگی بھر کا سفر آنکھیں بند کر کے طے نہیں ہوتا۔ وہ فیصلہ جو لاعلمی کی بنا پر کئی سالوں سے نہیں کر پا رہا تھا، آگہی نے اسے لمحوں میں کروا ڈالا۔ تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، اتنے خوبصورت رنگ ہیں ان میں کہ لینس لگائے ہیں، اس کی بات کاٹ کر مختصر سا جواب دیا گیا۔ بات تو پوری سن لیا کرو افلاطون کی جانشین۔ مصنوعی غصے سے اسے گھور گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی سب سے حسین آنکھیں وہ ہیں جو میرے خواب دیکھتی ہیں، اور اسی لیے میرے نزدیک ان آنکھوں کا سارا حسن اسی وجہ سے ہے کہ وہ میرے خواب۔ اظہار محبت کے لیے بے تکے بے سرے اور طویل ڈائیلاگز بالکل بھی ضروری نہیں۔ ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر اس کے جذبات کا خون کیا گیا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اس لیے محبت نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ کوئی ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ دریا کو کوزے میں بند کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہی تو وہ اچھل پڑا، یہی تو کہنا چاہ رہا تھا میں، یعنی آپ کے منہ میں میری زبان، دل میں میری بات ہے، گویا کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ میرے دل کی آواز ہے۔ شاعرانہ لہجے میں بڑی ترنگ کے ساتھ اس فقرے کی ادائیگی پر دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ علی کے ولیمے کی شام، لان سے لے کر گھر کے اندر جا کر امی ابو سے بات کرنے تک بہت مختصر سا وقفہ تھا، محض چند منٹوں کی بات تھی، مگر فیصلہ اس نے کر لیا تھا اس لیے کہ بات مکمل اور واضح طور پر سمجھ میں آ گئی تھی۔ طیبہ چلو میں تمہیں باہر کی ارینجمنٹ دکھاؤں، اور اس کے ساتھ نیے لان میں آ گیا۔ طیبہ خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور دیکھتی رہی، روشنی اور پھولوں سے کی گئی آرائش میں سادگی اور نفاست دونوں نمایاں تھیں۔ بات سنو، وہ چلتے چلتے رک گیا۔ طیبہ نے کچھ کہے بغیر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا، آج کی تقریب میں تمہیں
ایک انگیجمنٹ رنگ پہنایا جائے گا میرے حوالے سے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بڑے سکون سے احمد نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ نظریں جو سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی اب ان میں سوال کی جگہ حیرت نے لے لی۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند تمہارے سامنے ہے، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کسی بھی حوالے سے کوئی سوال یا اعتراض ہو، مگر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر اعتبار کرتی ہو تو میری اس بات پر یقین کر لو کہ میں پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور میں شدید محبت کا دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ عرصے بعد یا کچھ سالوں یا بعد میں مجھے تم سے ویسی ہی محبت ہو جائے گی جتنی تم کرتی ہو، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ احمد کی آنکھوں اور لہجے دونوں میں سچائی تھی۔ طیبہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس سے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی، اپنے اللہ سے شرم آ رہی تھی۔ پرسوں سے لے کر اب تک اس نے نہ جانے کتنی بار خدا سے ہزاروں شکوے کر لیے تھے، کتنی کم ظرفوں میں اس کے آنسو بہنے لگے۔ اور شخص نے اتنے سالوں تک انتظار کروایا، میں نے بڑے حوصلے کے ساتھ کیا، اور اللہ کی طرف سے فقط 2 دن کی آزمائش بھی نہ سہ سکی، نہ صبر کیا نہ ضبط۔ دل ہی دل میں اپنے رحمان و رحیم رب سے کتنی شوقی ہو گئی۔ میرے مہربان اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک تو دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ طیبہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا طیبہ؟ پلیز کچھ تو کہو، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ احمد اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، مجھے آپ پر پہلے بھی اعتبار تھا اور اب بھی ہے۔ احمد کی طرف دیکھے بغیر یہ کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جتنی شکایات کی تھیں اللہ سے، اب ان سے زیادہ اس کا شکر ادا کرنا تھا۔ امی ابو سے بات کرنے کے بعد احمد کچھ سوچ رہا تھا، ایک ضروری کام اور باقی تھا۔ گھر کے اندر ایک ہڑبڑ سی مچی ہوئی تھی۔ لڑکیاں پارلر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک بالکل تیار ہونے کا آرڈر ملا تھا۔ احمد نے لاؤنج پر ایک نظر دوڑائی، ڈرائنگ روم میں جھانکا، کمروں میں دیکھا، مگر شرمین کہیں نظر نہیں آئی۔ شاید پارلر چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ احمد شرمین کی آواز پہ اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ بالکنی میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ احمد قریب گیا تو اس سے احساس ہوا کہ شاید وہ روئی تھی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں دونوں اس بات کی گواہی دے رہے تھے۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکا کر وہ اس کی بات سننے لگا جو کہہ رہی تھی کہ آج طیبہ کے ساتھ تمہاری انگیجمنٹ ہے۔ ہاں، احمد نے مختصر جواب دیا۔ تو تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟ وہ ایک لہجے کو رکی، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ شدت جذبات سے یا پھر بہت کچھ کھونے کے خوف سے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی شرمین، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، مگر تم میری طرف محبت کے ساتھ اور محبت کی وجہ سے نہیں پلٹی۔ تمہیں مجھ میں اور میرے ساتھ اور بہت کچھ نظر آیا سوائے میرے اپنے وجود اور اس دل کے جس میں کبھی تمہارے لیے بے پناہ چاہت اور وقت تھی۔ احمد مسلسل ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا تھا۔ تمہیں صرف محبت نہیں چاہیے اور مجھے صرف محبت چاہیے۔ ہمارے درمیان یہ واضح فرق کبھی بھی ہم دونوں کو ایک ساتھ خوش نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو، اپنا ٹھکرایا جانا تم سے برداشت نہیں ہوا۔ تم اپنے انتقامی جذبے کو اپنے دل میں چھپائے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور اب تمہیں وہ موقع مل گیا۔ وہ ازیانی انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں کے جگنو ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے تھے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو شرمین کہ میں تم سے بدلہ نہیں لے رہا، اور نہ ہی میرے دل میں اس قسم کا کوئی منفی جذبہ تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، لیکن اگر تم اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتی ہو تو اور بات ہے۔ وہ مزید بولا، وہ فیصلے جو خدا کی طرف سے ہوں ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ وہ جو ہمارا خالق و مالک ہے نا، ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ شرمین خاموشی سے اسے بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں خوشیاں اور بے لوث محبت، اطمینان اور سکون نہ خوبصورتی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور نہ یہ دولت یا شہرت کی مرہون منت ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو خالصتاً گاڈ گفٹڈ ہیں، اور جب ہمیں محبتیں سمیٹنے سے زیادہ انہیں بانٹنے پر لگ جاتے ہیں تو یہ سب خود بخود ہمیں مل جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو بدلو شرمین، زندگی کو سمجھنا اور برتنا سیکھو۔ ہماری خواہشوں اور آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرتا ہے۔ جو مانگنا ہے اس سے مانگو، بندوں سے امید مت رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ اور احمد نے ایک گہری سانس لی۔ اگر ظفر تمہیں چاہتا ہے تو تمہیں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص ہماری خوبیوں خامیوں سمیت بے غرضی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہو، اس سے اچھا انسان دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ شرمین بالکل چپ تھی۔ یا تو اسے کچھ کہنا نہیں تھا یا پھر کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ تھا نہیں۔ تم سے مخلص جو لوگ تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، میں ان میں سے ایک ہوں، اسی لیے یہ سب کچھ تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ شرمین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ سب کچھ تو نہیں، مگر بہت کچھ تو اس نے کھو دیا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ بات ختم ہو گئی تھی، اب کچھ کہنے یا سننے کا کیا فائدہ؟ دونوں ہاتھ بدستور ریلنگ پر ٹکائے وہ نیچے دیکھ رہا تھا۔ روشنیوں سے پورا لان بقعے نور بنا ہوا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ
لوگ کہتے ہیں محبت کاروبار نہیں ہوتی، سودا نہیں ہوتی، حالانکہ جب ہم اپنے لیے بے غرض، بے لوث اور سچی محبت کا انتخاب کرتے ہیں تو کاروبار محبت میں در حقیقت نفع کا سودا ہی تو کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ معاملات زندگی میں خسارہ بھلا کون چاہتا ہے؟ محبت کی روشنی جس کی آب و تاب وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھ جائے، اسے زندگی میں شامل کرنا کون نہیں چاہے گا؟ چلو محمد احمد خان، تم خوش نصیب ہو، وہ ریلنگ کے پاس سے ہٹ گیا کہ محبت میں خسارے کا سودا کرنے سے بچ گئے۔ تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت مطمئن تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔